جی مغرب کی نماز پڑھے سب مسجد میں ہاں وہ سب مسجد ہی میں ہیں، ایک نماز ہاں ہاں جی ہاتھ رکھنے والا چیزی ویسی کرسی چاہیے، ہاں ہاتھ رکھنے کا چاہیے نا ہینڈل والی کرسی پورٹیبل سے پھول دیتے ہیں۔ کیا ویسے جمیل ہے اسی کے بیٹھیں گے وہ 2 گھنٹہ تک جو ہے ہاں ویڈیو خراب ہو جاتی ہے، موبائل میں ویڈیو خراب یہ ہٹا لو، یہ اٹھا لو، یہ اٹھا لو، ہاں یہ صحیح ہے۔ یہ دور پڑے گی، ہاں اندر آ جائے گی، اندر ہو جائے گی، جیسا کنٹرول ہے۔ ہاں جیسا جمے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ معزز مہمان گرامی، صدر محترم، دیگر علماء کرام اور سامعین و سامعات، آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ ہمارا یہ ایک نہایت ہی قیمتی علمی دورہ ہے، اور محاضر کی حیثیت سے ایک نہایت ہی مشہور شخصیت ہمارے درمیان ہیں، شیخ فاروق عبداللہ نارائن پوری حفظہ اللہ، بلکہ دکتور فاروق عبداللہ نارائن پوری حفظہ اللہ۔ آپ کی تحریروں سے لوگ استفادہ کرتے رہتے ہیں، بہت ساری مؤلفات بھی ہیں اور قیمتی ہیں، علماء اور طلباء اور عام لوگوں کے لیے نہایت ہی مفید ہیں۔ آپ کے خطابات سے بھی ایک بڑی تعداد استفادہ کر رہی ہے۔ آج انشاءاللہ اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر ایک علمی دورہ نواقض اسلام پر منعقد ہو رہا ہے۔ نواقض اسلام کے بارے میں تفصیل تو آئے گی، لیکن اگر آپ نواقض نہیں جانیں گے، اسلام کو توڑ دینے والی چیزوں کو نہیں پہچانیں گے، تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں آپ اس میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ نہایت ہی غور سے شیخ کے خطاب کو سماعت کریں۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ کافی طویل موضوع ہے، بلکہ وہ پوری کتاب ہے، اور اختصار کے ساتھ شیخ محترم ہمارے سامنے اس کی وضاحت کریں گے۔ اب جیسے کہ ہمارے ہاں دستور ہے کہ ہر مجلس کی ابتدا اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کی تلاوت سے کرتے ہیں، اس کے لیے میں اسی مسجد کے امام قاری عبد المتین حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم،
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. جزاکم اللہ خیرہ. اب بلا کسی تاخیر کے میں فضیلت الدکتور فاروق عبداللہ نارائن پوری حفظہ اللہ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اب شیخ اپنے محاضرے کا آغاز فرمائیں. ایک اعلان یہ ہے کہ استفادے کا سلسلہ چلتا رہے گا اور جب محاضرہ ختم ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ اذان ہوگی اور فوراً عشاء کی جماعت کھڑی کی جائے گی. تو آپ حضرات اطمینان سے بیٹھے رہیں، استفادہ کریں اور پروگرام کے بعد یا پروگرام کے ساتھ ہی آخر میں نماز عشاء ادا کی جائے گی. شیخ محترم سے گزارش ہے کہ اب اپنے خطاب کا سلسلہ شروع کریں. جزاک اللہ خیر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتہائی قابل قدر صدر مجلس، معزز مشائخ کرام، حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستوں اور پردہ نشین ماؤں و بہنوں، جیسے کہ اعلانات کے ذریعے آپ کو خبر مل چکی ہے کہ آج کا ہمارا یہ درس بلکہ یہ دورہ علمیہ دین کے ایک بہت ہی اہم موضوع پر منعقد ہونے جا رہا ہے. دین کے تمام مسائل ایک درجے کے نہیں ہیں. بعض مسائل ایسے ہیں جن کا سیکھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. انہی میں سے یہ مسئلہ ہے کہ وہ کون سے باطل عقائد ہیں، کفریہ اعمال ہیں جن سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ
لا تحصوها. ان نعمتوں میں علل اطلاق اگر سب سے عظیم کوئی نعمت ہمارے پاس موجود ہے تو وہ توحید کی نعمت ہے، دین اور شریعت کی نعمت ہے. اگر دنیا کی دوسری نعمتیں ہم سے زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، ہم دوسری نعمتوں سے محروم ہو جائیں، کوئی دیکھنے کی نعمت سے محروم ہو گیا، کوئی سننے کی نعمت سے، کوئی چلنے پھرنے کی نعمت سے، صحت و تندرست کی نعمت سے، مال و دولت کی نعمت سے، تو اس خسارے کو برداشت کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی دین کی نعمت سے محروم ہو گیا تو اس خسارے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ زندگی ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے. ہمیں اس دنیا سے ایک دن رخصت ہونا ہے، اور یہ یقینی ہے، جس کے بارے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ زندگی کب ختم ہوگی اس کا کسی کو علم نہیں، لیکن یقیناً ختم ہوگی. وہ ایک لمحے کے بعد بھی وقت آ سکتا ہے، 1 سال کے بعد بھی یا 100 سال کے بعد بھی، لیکن یہ یقینی ہے کہ ہم ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. آئندہ 100 سال کے بعد جو ابھی یہاں پر موجود ہے، غالباً ہم اپنی قبروں میں رہیں گے، اس دنیا میں نہیں رہیں گے. تو اس دنیا سے رخصت ہونا ایک یقینی امر ہے. اس کے بعد کی جو زندگی ہے، یہ زندگی آخرت کی زندگی، جنت و جہنم کی زندگی، یہ حقیقی زندگی ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی. اس لیے اصل کامیابی اور ناکامی اس آخرت کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی ہے. اگر کوئی شخص آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو گیا، جنت اسے اللہ رب العالمین کی حاصل ہو گئی، جہنم سے نجات مل گئی، تو یہی حقیقی کامیابی ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اسی حقیقت کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کر دیا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جن کو اللہ رب العالمین نے ایک محدود وقت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ وقت جب ختم ہو جائے اسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. چاہے اس کی زندگی کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو جائے، وہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. اور پھر جب آخرت میں لوگ پہنچیں گے اللہ رب العالمین کے پاس، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں اپنے عمل کا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا. جیسا عمل ہوگا اسی طرح بدلہ دیا جائے گا. اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کریں گے. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرے کے برابر بھی خیر کا کام کیا ہوگا اسے بھی اپنے نامہ اعمال کے اندر دیکھے گا، اور ذرے کے برابر کوئی برائی کی ہوگی تو اسے بھی اپنے نامہ اعمال کے اندر پائے گا. اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس آیت میں، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں اپنے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن. اس کے بعد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اگر کوئی شخص جہنم سے نجات پا گیا، کسی طرح جہنم سے اسے نجات مل گئی اور جنت میں اسے داخلہ مل گیا، تو حقیقت میں یہ بندہ کامیاب ہو گیا. اصل کامیابی یہ کامیابی ہے. دنیاوی زندگی کے اندر جو کامیابیاں ملتی ہیں، ناکامیاں کسی کو لاحق ہوتی ہے، تو یہ وقتی کامیابی اور ناکامی ہے. اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی زندگی کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، بس یہ چند لمحوں کی زندگی ہے، اور اس کے بارے میں کسی انسان کو کوئی خبر بھی نہیں کہ کتنی لمبی ہونے والی ہے. تو اصل جس چیز کی ہمیں فکر کرنی ہے وہ آخرت کی زندگی کی فکر کرنی ہے. اور آخرت کی جو زندگی ہوگی اس میں جنت و جہنم کا فیصلہ اسی توحید کے اوپر ہوگا، دین کے اوپر ہوگا. اگر اس شخص نے اس دین کو فالو کیا ہے جو دین اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا،
जिस दीन को अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को सिखाया था, अगर उसी दीन पर उसने अपनी जिंदगी गुजारी है, कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर उसने किसी दूसरे दीन पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, जिस दीन को सहाबाए कराम नहीं जानते थे, अल्लाह के रसूल ने वो दीन उन्हें नहीं सिखाया था, तो ये दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे से कबूल नहीं करने वाला है। वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमा दिया कि अगर कोई दीन इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन तलाशे, हरगिज उससे यह दीन कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में वो खसारा उठाने वालों में से होगा। तो कौन सा दीन इस्लाम? वो दीन इस्लाम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है, वो दीन इस्लाम नहीं जो लोगों ने अपनी तरफ से तैयार किया है, बल्कि जो दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और जो दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सिखलाया था। अगर वो दीन हम पेश करें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, जब फरिश्ते कब्र के अंदर सवाल करें वमा दीनुक, वही दीन पेश करें जो सहाबा इकराम को अल्लाह के रसूल ने सिखलाया था, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक ये दीन काबिल कबूल है। जैसे आप एटीएम से पैसा निकालते वक्त पिन डालते हैं, अगर आपका पिन दुरुस्त हुआ, जो आपने वहां पर रिकॉर्ड कराया है बैंक में, वही पिन डाले, पैसा आपका निकलेगा। लेकिन एक डिजिट भी इधर उधर हो गया तो आपका पैसा नहीं निकलेगा। मैचिंग होनी चाहिए, तब वो काबिल कबूल है। तो इसी तरह कब्र के अंदर जब हमसे पूछा जाएगा वमा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या था, वही दीन हम पेश करें जो सहाबा इकराम के पास था, तब तो काबिल कबूल है। लेकिन हमने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी ऐसे दीन पर जो सहाबा इकराम नहीं जानते थे, उनके यहां तसव्वुर भी नहीं था कि यह भी दीन है, उनके वहमो गुमान के अंदर भी यह चीज नहीं थी कि इसे भी लोग दीन समझ सकते हैं। तो ऐसा डुप्लीकेट दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करने वाला। लिहाजा हमें सबसे ज्यादा फिक्र करनी चाहिए कि हमारे पास जो दीन है, जिस पर हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या वो वही दीन है जो अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को सिखलाया था, या कोई अलग दीन है जिस पर हम अपनी जिंदगी गुजार कर आखिरत के ताल्लुक से खसारा उठा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा हमारे लिए गौर व फिक्र की चीज है। ये जो हमारे पास तौहीद की नेमत है, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की नेमत है, ये सबसे अजीम नेमत है। अगर ये नेमत मौजूद है तो हम सबसे ज्यादा दौलतमंद हैं, सबसे बड़े अमीर हैं, सबसे बड़े मालदार हैं। और अगर इस दौलत से, इस नेमत से महरूम है, दुनिया की तमाम नेमतें हमारे पास मौजूद हो, पूरे दुनिया के हम बादशाह भी बन जाए, फिर भी अल्लाह ताला के नजदीक सबसे बड़े फकीर है, कोई हैसियत नहीं। इस नेमत की कदर कब तक है? जब तक ये आंख खुली हुई है, सांस चल रही है। जैसे ही आंखें बंद होंगी, हमारी सांसें बंद होंगी, इन नेमतों की कोई कदर नहीं हमारी जिंदगी में। हमारे रिश्तेदार हमें कब्र के अंदर पहुंचा के आ जाएंगे और फिर ये नेमतें दुनिया के अंदर ही रह जाएंगी, दूसरे लोग इसे हासिल कर लेंगे और हमारे पास सिर्फ वही चीज बाकी रह जाएगी जो हमने दीन के नाम पर अंजाम दिया था। अगर वो खैर है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उसका बेहतरीन बदला मिलने वाला है, वो शर है तो उसी हिसाब से उसका बदला मिलने वाला है। इसलिए हमें सबसे ज्यादा इस नेमत की हिफाजत की फिक्र करनी चाहिए। आप देखेंगे जिसके पास जो नेमत है उस नेमत की वो हिफाजत भी करता है। एक बंदा तिजारत कर रहा है, अच्छा खासा कमा रहा है, तो उसमें उसकी साथ में कोशिश होती है कि जो कुछ कमाया है उसकी हिफाजत भी हो। ऐसा नहीं कि कमा तो रहा है लेकिन दूसरे लोग, जो दूसरे वर्कर उसके कंपनी में मौजूद है, उसकी ऑफिस में मौजूद है, उसकी दुकान में मौजूद है, कमा तो अच्छा रहा लेकिन मातहत जो वर्कर्स हैं वो उसमें से चुरा रहे हैं, उस पैसे की वो हिफाजत नहीं सही तरीके से कर रहा है। तो चाहे लाखों कमाए, कोई फायदा इस माल से? आपके पास अर्निंग अच्छी है लेकिन उसकी आप हिफाजत नहीं कर रहे, तो फिर उस कमाई से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हर शख्स को पाएंगे कि अपनी नेमत की वो हिफाजत करता है, छोटी सी छोटी नेमत हो उसकी हिफाजत करता है। यहां तक कि चप्पल भी खोलते वक्त कोशिश करता है ऐसी जगह पर खोल कर जाए वापसी के मौके पर हमें मिल जाए, ऐसा ना हो कि कोई चोर चुरा कर लेके चला जाए।
کسی کے پاس روپے پیسے ہو اس سے زیادہ اس کی حفاظت کرتا ہے. جیسی نعمت ویسی کوشش حفاظت کی. عزت و ناموس کی حفاظت سب سے زیادہ انسان کرتا ہے. اگر کسی کے گھر میں کوئی چور اچکا آئے اس کے بہو بیٹی کی عزت لوٹنے کے لیے اپنی جان داؤں پر لگا دے گا, لیکن اس عزت کی حفاظت کی آخری دم تک کوشش کرے گا. وہ جس طرح کی نعمت ویسی کوشش حفاظت کی. روپیے پیسے کی حفاظت وہ اس طریقے سے نہیں کرتا جیسے آلو پیاز کی حفاظت کرتا ہے. سب سے محفوظ مقام پر اس کو رکھتا ہے تاکہ چور اچکوں کے ہاتھ سے یہ محفوظ رہے. تو جب ہمیں پتا چل گیا کہ یہ دین, یہ توحید, یہ کلمہ سب سے عظیم نعمت ہے, تو اس کی حفاظت بھی سب سے زیادہ ہمیں کرنی چاہیے. آپ وضو کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اس وضو کی حفاظت کرتے نہیں کرتے؟ آپ نے وضو کیا بہترین طریقے سے سنت کے مطابق, اور دوران نماز آپ کا وضو ٹوٹ گیا, کیا کسی بندے کو آپ پاتے ہیں کہ اسی ٹوٹے ہوئے وضو سے اپنی نماز جاری رکھے اور اس نماز کو نہ دہرائے؟ نہیں پائیں گے آپ. اگر وہ مسئلے کا علم رکھتا ہے, اسے پتا ہے کہ وضو ٹوٹ جانے کے بعد اس نماز کو جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں, اسے ہمیں دہرانا ہے. جس بندے کو اس کا علم ہے, کبھی آپ نہیں پائیں گے کہ وضو ٹوٹ جانے کے باوجود بھی اس ٹوٹے ہوئے وضو سے اپنی نماز جاری رکھا ہوا نہیں ملے گا آپ کو, کیونکہ اسے پتا ہے اب مزید نماز جاری رکھنے کا فائدہ نہیں ہے. دوبارہ وضو کرتا ہے اور پھر آخری وقت تک, جب تک کہ اس کی نماز ختم نہ ہو جائے, اس وضو کی حفاظت کرتا ہے. جب تک کہ سلام نہ پھیر دے تب تک اس وضو کی حفاظت کرتا ہے. اسے اچھی طرح پتا ہے کہ اس وقت سے پہلے, اگر سلام پھیرنے سے پہلے اگر وضو ٹوٹ جائے تو اس ٹوٹے ہوئے وضو سے نماز ہماری درست نہیں ہوگی. کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اسے اس کا علم ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹنے کا کیا تعلق. میں نہیں مانتا کہ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, لہذا اس کے باوجود میں نماز پڑھوں گا. یہ ہٹ درمی کوئی کرتا ہے؟ آپ نہیں پائیں گے. شریعت کی طرف سے اسے کہا گیا ہے کہ ہوا خارج ہونے سے وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا, اس وضو سے نماز نہیں ہوگی. اس سرے تسلیم خم کر دیتا ہے, بلا چوں چرا اس قانون کو تسلیم کرتا ہے اور پھر دوبارہ وضو کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے جب تک کہ نماز ختم نہ ہو جائے. جیسے آپ اس مسئلے کو سمجھ رہے ہیں, اسی طرح ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کلمے کا ہم نے اقرار کیا ہے, جو ہماری زندگی میں سب سے عظیم دولت ہے, یہ کلمہ بھی ٹوٹ سکتا ہے. جیسے وضو ٹوٹ سکتا ہے, یہ کلمہ بھی ٹوٹ سکتا ہے. اور جیسے ہم وضو کی حفاظت کرتے ہیں جب تک کہ سلام نہ پھیر دیں, اسی طرح اس کلمے کی حفاظت کرنی ہے. کب تک؟ جب تک کہ سانس چل رہی ہے, جب تک کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. یعنی اپنی آخری سانس تک, موت تک ہمیں اس کلمے کی حفاظت کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کی شروعات ان آیتوں سے کرتے تھے جن کی ابھی میں نے تلاوت کی شروع میں. اس میں ایک آیت کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کوشش کرو تمہاری وفات اسلام کی حالت پر ہو. ایسا نہ ہو کہ جب تمہاری وفات ہوئی تم اسلام کی نعمت سے محروم ہو چکے تھے, کافر ہو چکے تھے, کفر کی حالت میں تم دنیا سے رخصت ہوئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کفر پر کسی کی وفات ہوئی ہے تو کبھی یہ بندہ اللہ رب العالمین کی جنت نہیں پا سکتا, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اور اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہے. تو ہمیں اس کلمے کی حفاظت کرنی ہے. کب تک؟ جب تک کہ ہماری یہ زندگی باقی ہے, جب تک کہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں, جب تک کہ ہمارے پاس عقل کی نعمت موجود ہے, تب تک ہمیں اس کلمے کی حفاظت کرنی ہے. کن چیزوں سے؟ ان چیزوں سے جن سے یہ کلمہ ٹوٹ سکتا ہے. جیسے وضو بعض چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, اسی طرح یہ کلمہ بھی بہت سارے ایسے کفریہ عقائد ہیں, کفریہ اعمال ہیں, جن کفریہ عقائد کے اختیار کرنے کی وجہ سے, کفریہ اعمال کے ارتکاب کی وجہ سے یہ کلمہ بھی ٹوٹ سکتا ہے. یہ کلمہ باقی نہیں رہتا. اس کے بعد ایک انسان اس کے بعد مسلمان باقی نہیں رہتا, اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. تو جن چیزوں کا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے, جو سب سے پہلے ہمیں سیکھنا چاہیے, ان میں سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا علم ہے
کہ اس کا معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے, ارکان کیا ہے, شروط کیا ہے, اور کن چیزوں سے یہ کلمہ ٹوٹ جاتا ہے. میری ایک کتاب ہے پتلی سی, انہی 5 امور کے متعلق, کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے, اس کا معنی و مفہوم کیا ہے, اس کے ارکان کیا ہے, اور شروط کیا ہے, اور آخر میں اس کے نواقض کیا ہے, کن چیزوں سے یہ کلمہ ٹوٹ جاتا ہے. آخری جو نقطہ ہے اس میں کہ کن چیزوں سے یہ کلمہ ٹوٹ جاتا ہے, اسی پر انشاءاللہ آج کے درس میں آپ کے سامنے, حالانکہ یہ موضوع تو بڑا طویل ہے لیکن کوشش کروں گا کہ ایک ہی مجلس میں اختصار کے ساتھ اسے بیان کر سکوں, اس لیے گزارش کروں گا تھوڑا صبر کے ساتھ بیٹھے رہیں. انتہائی اہم موضوع ہے اور ہر ایک کی اپنی ذات سے متعلق ہے, ایسا نہیں کہ کسی دوسرے سے متعلق ہے, ریلیٹڈ ہے اور میری ذات سے متعلق نہیں ہے, ہر ایک کی اپنی ذات سے متعلق یہ موضوع ہے. اس لیے غور سے سنیں اور سمجھیں اس موضوع کو. یہ اگر آپ نے اچھی طرح حفاظت کر لی تو سب سے عظیم دولت کی آپ نے حفاظت کی ہے, اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم سمجھ لیا, اس نعمت کو آپ نے اچھی طرح جان لیا اور اس کی حفاظت بھی کی, تو سب سے عظیم دولت کی آپ حفاظت کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ان کفریہ اعمال اور باطل عقائد کا تذکرہ کروں, چند چیزیں مقدمے کے طور پر, چند پوائنٹس کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے. سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ کون شخص اسلام سے خارج ہو سکتا ہے اور کون خارج نہیں ہو سکتا. کسی کفریہ عمل کے ارتکاب کی وجہ سے یا کسی باطل عقیدے کے اختیار کی وجہ سے کون شخص اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. پہلے اس نے اپنے بارے میں دعویٰ کیا کہ میں مسلمان ہوں, لیکن کسی کفری عمل کے ارتکاب کی وجہ سے, کسی باطل عقیدے کے اختیار کی وجہ سے اب وہ شخص اسلام سے خارج ہو گیا. اس بارے میں افراط و تفریط سے بچنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جس معاشرے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں, اس معاشرے میں واضح طور پر آپ کو اس مسئلے میں افراط و تفریط ملے گا. بعض لوگ غلو کی ایک انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں, بات بات پر لوگوں کو اسلام سے نکالتے ہیں اور کافر قرار دیتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس تکفیر کی فیکٹری موجود ہے, ان کی اس فیکٹری میں کوئی بھی شخص مسلمان باقی نہیں بچے گا, دنیا کا ہر بندہ ان کے نزدیک کافر. مسلمان کون ہے؟ بس وہی خود اکیلا. ایسے بھی بعض لوگوں کا رجحان ہے کہ پوری دنیا میں میں اکیلا مسلمان ہوں, میرے علاوہ کوئی مسلمان نہیں. تو یہ ایک انتہا ہے گمراہی کی کہ بعض لوگ تکفیر کے معاملے میں اس قدر غلو کے شکار ہیں کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی بنا پر سامنے والے کو کافر قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بندہ کافر, یہ اسلام سے خارج. اور یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے جو آج کے زمانے میں شروع ہوئی ہو, بلکہ یہ بڑی قدیم بیماری ہے, بڑی پرانی بیماری ہے. تقریباً پہلی صدی ہجری کے آخر میں ہی یہ بیماری شروع ہو چکی تھی, بلکہ پہلی صدی کے آخر میں نہیں, پہلی صدی ہجری کے وسط میں ہی یہ بیماری شروع ہو چکی تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے, انہی کے دور خلافت میں بعض لوگوں نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کافر کہنا شروع کیا, اور جن کو کافر کہنا شروع کیا وہ کون تھے جانتے ہیں؟ وہ اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ تھے جن کی ایمان کی گواہی اللہ رب العالمین نے عرش کے اوپر سے کی دیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, جن کے دلوں کے اندر تقوی کے ہونے کی گواہی کسی انسان نے نہیں, اللہ رب العالمین نے دی ہے. آپ کسی انسان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کیا گواہی دے سکتے ہیں؟ ان کے ظاہر کے بارے میں کہ بڑے نیک ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, لیکن دل کے بارے میں آپ گواہی نہیں دے سکتے. دل کا مالک فقط اللہ ہے. ہو سکتا ہے کہ جسے آپ انتہائی زیادہ پارسا سمجھ رہے ہیں, متقی سمجھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ منافق ہو, صرف لوگوں کو دکھا رہا ہو, حقیقت میں ہو نہیں. کسی بھی انسان کے بارے میں آپ باطن کی گواہی نہیں دے سکتے.
اللہ رب العالمین نے ان صحابہ اکرام کے لیے کس چیز کی گواہی دی ہے؟ ان کے باطن کی گواہی دی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر تقوی ہے. اللہ رب العالمین نے جانچا پرکھا اور ان کے دلوں کے اندر صرف تقوی پایا. اللہ رب العالمین نے جن نفوس قدسیہ کے بارے میں یہ عظیم گواہی دی تھی، ایک جماعت پیدا ہوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خوارج کے نام سے. انہوں نے انہی صحابہ اکرام کو کافر کہنا شروع کیا. جرم کیا تھا ان کا؟ ان کے مطابق انہوں نے اللہ رب العالمین کے قانون کو بدل کر ایک اپنی طرف سے نیا قانون جاری کیا. حاکم صرف اللہ ہونا چاہیے اور قانون صرف اللہ رب العالمین کا نافذ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کا قانون نہیں. اور اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرے، اللہ کی جگہ پر کسی دوسرے کو اپنا حاکم تسلیم کر لے اور اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی دوسرا قانون نافذ کرے تو یہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. اور اس کی دلیل انہوں نے اپنے فہم کے مطابق قرآن سے پیش کرنی شروع کی اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الحکم الا للہ، قانون صرف اللہ کا چلے گا، اس کے علاوہ کسی کا نہیں. انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ان صحابہ اکرام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت جنگ صفین کے موقع پر انہوں نے اللہ رب العالمین کی جگہ پر انسانوں کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا. چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے کیا کیا گیا؟ حاکم تسلیم کیا گیا. اس لیے یہ دونوں کے دونوں کافر ہو گئے، یہ مسلمان باقی نہیں رہے. چنانچہ انہوں نے ان صحابہ اکرام کو کافر کہنا شروع کیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ تھے ان کی نظر میں سب سے بڑے کافر یہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ من ذالک. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صحابہ اکرام نے کافی ان کو سمجھانے کی کوشش کی. کوفہ کی مسجد میں انہیں جمع کیا، خطبہ دیا، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. یہ اس مسجد سے یہ نعرہ بلند کرتے ہوئے سب باہر نکل گئے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ. قرآن کی آیت پڑھ کر نعرہ لگا رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام کے سامنے کہ آپ سب کے سب کافر ہیں، قرآن کی یہ آیت دلیل ہے. فتنہ اسی کو کہتے ہیں، فتنہ اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو برحق سمجھے، سامنے والے کو کافر سمجھے اور حقیقت میں معاملہ اس کے برعکس ہو. تو یہ اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان تصور کر رہے تھے اور صحابہ کرام کی جماعت کو کافر تصور کر رہے تھے. چنانچہ انہوں نے ان کا خون حلال سمجھا اور بعض صحابہ کرام کا باضابطہ انہوں نے خون بہانا شروع کیا، ان کو قتل کرنا شروع کیا ان کا خون حلال سمجھ کر کہ ان کا خون حلال ہو چکا ہے، یہ مرتد ہو چکے ہیں، لہذا ان کو قتل کرنا اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنا ہے. چنانچہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کر ڈالا اور یہ قاتل جو تھے وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے سمجھ رہے تھے کہ ہم انتہائی عظیم نیکی انجام دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کر رہے تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ایک انتہا ہے گمراہی کی کہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو، بلکہ انتہائی متقی شخص کو جو اللہ رب العالمین کے نزدیک جنتی ہے اس کو بھی کافر سمجھے، صحابہ اکرام کی جماعت کو بھی کافر سمجھے، دنیا کے تمام لوگوں کو کافر سمجھے اور ان کا خون حلال سمجھے. تو قدیم زمانے سے خوارج کی یہ پہچان رہی ہے کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے اور خصوصاً اگر کسی بادشاہ وقت کو، کسی حاکم کو یہ پائے کہ قرآن و حدیث کے مطابق وہ اپنی بادشاہت نہیں چلا رہے ہیں، وہ فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں، تو اسے وہ کفر سمجھتے ہیں اور ایسے حاکم کو کافر، اور جو بھی انہیں اپنا حاکم تسلیم کر لے وہ بھی کافر. لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ پورا کا پورا ملک سب کے سب کافر، جو بھی ان کو اپنا حاکم سمجھتے ہیں، بادشاہ وقت کو، موجودہ حکمراں کو جو اپنا حاکم سمجھے
وہ काफिर। नतीजा ये निकला कि पूरा का पूरा मुल्क काफिर। ये खवारिज की फिक्र है और उस जमाने से लेकर आज तक ये फिक्र दुनिया में मौजूद है, बल्कि आज की तारीख में कहा जाए तो सबसे खतरनाक सूरत में मौजूद है आज की तारीख में। और इस फिक्र को परवान चढ़ाने वाले आज अरब दुनिया के अंदर अगर कहें तो इख्वानुल मुस्लिमीन की जमात है, और बर्रे सगीर के अंदर कहें तो जमात इस्लामी है। वो इसी फिक्र को प्रमोट करते हैं कि अगर कोई बादशाह वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून के मुताबिक फैसला नहीं करता, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कानून नाजिल किया है उसके मुताबिक फैसला नहीं करता, तो वो काफिर। और कुरान की उसी आयत से दलील पेश करते हैं जिससे खवारिज दलील पेश करते थे, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन खवारिज के पास गए मुनाजरा करने के लिए, और कहा जाकर कि इस आयत में वो कुफ्र मुराद नहीं है जो तुम ले रहे हो। अल्लाह के रसूल से हमने दीन को सीखा है और हमें ज्यादा मालूम है कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस कुफ्र की बात की है और किस सूरत में एक बंदा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। हमसे ज्यादा तुम नहीं जानती इन आयतों का माना मफहूम। तो ये एक इंतहा है जिस पर कदीम जमाने से खवारिज कायम है, चाहे कदीम खवारिज हो या जदीद खवारिज हो। चुनांचे आप देखें, सैयद कुतुब की किताबें उठाएं, आपको साफ लफ्जों में मिलेगा कि आज पूरी दुनिया काफिर हो चुकी है, पूरी की पूरी सोसाइटी काफिर हो चुकी है। मेरी एक किताब है मनहज सलफ का दिफा, मैंने उस किताब में सैयद कुतुब की किताबों से उनकी इबारत नकल की है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर पूरी सोसाइटी की तकफीर की है कि कोई मुसलमान बाकी नहीं है। यहां तक कि वो शख्स जो लोगों को नमाज के लिए बुला रहा है, अगर कोई शख्स इस्लाम के अंदर दाखिल होना चाहे तो आप उससे क्या मुतालबा करेंगे? एक मिनट के लिए अगर सैयद कुतुब की बात मान ली जाए कि सब के सब काफिर हो चुके हैं, तो उनको दोबारा मुसलमान बनाने का क्या तरीका होगा? कोई भी शख्स आपके पास आया और कहे कि मैं इस्लाम के अंदर दाखिल होना चाहता हूं, तो आप उससे क्या मुतालबा करेंगे? यही कहेंगे ना कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़ लो तो मुसलमान हो जाओगे। यही कलमा शहादत है जिसे पढ़कर एक शख्स जो गैर मुस्लिम है मुसलमान बनता है। एक मुअज्जिन इसी कलमे का ना इकरार करता है अजान में, एक मुअज्जिन इसी कलमे का इकरार करता है, लोगों को नमाज के लिए जब बुलाता है तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह इसी कलमे को पढ़ता है। उसके बावजूद सैयद कुतुब क्या कहते थे? ये मुअज्जिन भी काफिर, जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह का सदा बुलंद कर रहा है, उसको भी काफिर कहते थे। इमाम भी काफिर, जो नमाज में कुरान की तिलावत कर रहा है, अल्लाहु अकबर बार बार एक रुकुन से मुंतकिल होते हुए दूसरे रुकुन की तरफ पढ़ रहा है, वो भी काफिर। क्यों? कहते थे कि ये सिर्फ जबान से निकलने वाला कलमा है, हकीकत से वाकिफ नहीं है। असल तौहीद तौहीद हाकिमियत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हाकिम तस्लीम करना और उसके कानून को नाफिज करना। चुनांचे इन्होंने अल्लाह के कानून को नाफिज नहीं किया, इसलिए ये काफिर, और जो इन्हें अपना हाकिम तस्लीम करे वो काफिर। तो पूरे मुल्क के अंदर जो अभी बादशाह हमारे हैं वो अल्लाह के कानून को नाफिज नहीं कर रहे हैं और लोग उन्हें अपना बादशाह मान रहे हैं, इसलिए सबके सब काफिर। नतीजा ये निकला कि पूरे मुल्क के अंदर कोई मुसलमान नहीं। इसलिए सैयद कुतुब की आप सीरत पढ़े पाएंगे कि जुमा की नमाज के लिए भी हाजिर नहीं होते थे, बाजमात नमाज भी नहीं पढ़ते थे, क्योंकि नजरिया यह था कि ये लोग तो सब काफिर हैं। जब ये फिक्र लोगों के जहन और दिमाग में दाखिल हो जाए कि बस मैं मुसलमान बाकी सब काफिर, और कोई शख्स पहले मुसलमान था अब काफिर हुआ है जिसे मुर्तद कहते हैं, तो मुर्तद की सजा क्या है? मुर्तद की सजा कत्ल है। जैसे कि हमने अभी कहा कि खवारिज ने क्या शुरू किया था? सहाबा इकराम का कत्ल करना शुरू कर दिया था। चुनांचे आज पाएंगे खुसूसन अरब ममालिक के अंदर ज्यादा है, बर्रे सगीर के अंदर भी ऐसे हादसात आपको बसा औकात देखने और सुनने को मिल जाते हैं कि मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट होते हैं, ईदगाह के अंदर जनाजे की नमाज के लिए लोग हाजिर हुए हैं और वहां पर बम ब्लास्ट होते हैं। किनको कत्ल किया गया?
جو نماز کے لیے حاضر ہوئے تھے. قتل کرنے والے کون؟ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اور پکا سچا مسلمان اپنے آپ کو ہی سمجھ رہے ہیں. قتل کرنے والے، مارنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کفار کو قتل کر رہے ہیں، مرتد کو قتل کر رہے ہیں. یہ فتنہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا فتنہ ہے. بے شمار لوگ اس فکر کے تحت اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خون کے پیاسے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ ہر کوئی کافر، کوئی شخص مسلمان دنیا میں باقی نہیں ہے. آپ سعودی عرب کے اندر جیلوں کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کو پائیں گے جو اسی فکر کے تحت کہیں پر کوئی واردات انجام دینا چاہتے تھے، کہیں پر بم بلاسٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، پکڑے گئے اور پھر ان کو جیلوں کے اندر بند کیا گیا اور پھر ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. اور اکثر و بیشتر ایسے لوگ جو پکڑے جاتے ہیں آپ پائیں گے کہ علم سے عاری ہوتے ہیں، جاہل، زیادہ سے زیادہ پرائمری کے درجے تک پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ درجے تک پڑھ لیے. ان میں سے آپ کو ایک بندہ بھی عمر دراز نہیں ملے گا، بہت کم ملیں گے، یا اگر عمر زیادہ ہے لیکن علم آپ کو ان کے اندر نہیں ملے گا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت بیان کی تھی نا کہ حدثاء الاسنان اور صفحاء الاحلام، یہی صفت ان کے اندر آپ پائیں گے. عمر کے کچے، جوش جذبے سے لبریز، جوش میں ہوش کھونے والے، ایسے ہی لوگوں کا یہ شکار کرتے ہیں اور ان کے ذہن و دماغ میں یہ زہر داخل کر دیتے ہیں کہ تم ہی اکیلے مسلمان ہو، تمہارے علاوہ سب کافر ہیں. اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ تم ان کلمہ گو مشرکوں کو قتل کرو. یہ سب کے سب مشرک ہیں، یہ کلمہ گو مشرک ہے، لہذا ان کا قتل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. تو ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور پھر اس طرح کے واردات انجام دیتے ہیں، اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھنے والے. میں نے ایک ویڈیو نشر کی تھی خالد المولد کی، سعودی عرب کے جیلوں میں بند ہے. یہ بندہ 1-2 سال نہیں، تقریباً 17 سال تک مسجد نبوی کے اندر زمزم ڈپارٹمنٹ میں کام کیا تھا. مسجد نبوی کے اندر 1-2 سال نہیں، تقریباً 17 سال تک لوگوں کو زمزم پلایا کرتا تھا، اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا. پھر انہی خوارج عصر کے ہتھے چڑھا، برین واش کیا گیا ان کا، اور پھر انہوں نے سب کو کافر سمجھنا شروع کیا کہ سب کے سب کافر ہو چکے ہیں. اب ان کو قتل کرنا سب سے عظیم عبادت ہے. چنانچہ انہوں نے اسی طرح کی حرکت انجام دینے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، پکڑا گیا، جیلوں میں بند ہے. ایک صحافی انٹرویو لینے کے لیے پہنچتے ہیں اور یہی میں نے تھوڑا سا اسے نشر کیا تھا اپنی فیس بک ٹائم لائن پر. یہ پوچھ رہے ہیں صحافی خالد المولد کو، یہ افریقی النسل اصل ہے، کہ آپ سے جو بات چیت ہوئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ بادشاہ وقت کو کافر سمجھ رہے ہیں. تو جواب میں خالد المولد کیا کہہ رہا ہے کہ صرف بادشاہ کو نہیں، رعایا کو بھی میں کافر سمجھتا ہوں. تو پھر یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ رعایا کو سمجھ رہے ہیں کافر تو اس کا مطلب کہ پورے ملک کے اندر اکیلے مسلمان آپ ہی ہیں. تو جواب میں خالد المولد کہہ رہا ہے کہ پورے ملک میں نہیں، پوری دنیا میں، پوری دنیا میں اکیلا ایک مسلمان میں ہی ہوں، باقی سب کے سب کافر. باضابطہ کوئی شرم و حیا نہیں. اس کے بعد یہ صحافی، یہ رپورٹر پوچھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کہ آپ کو اگر موقع مل جائے تو آپ مجھے بھی قتل کر ڈالو گے؟ تو کہہ رہا ہے کہ آج ابھی میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے میں آپ کے اوپر حملہ نہیں کر پا رہا ہوں. اگر چھری نہ ملے تو کم از کم گلا گھونٹ کر بھی آپ کو میں مارنے کی کوشش کروں گا، لیکن مجبور ہوں. اس کے بعد یہ مائک وغیرہ پورا اتار کے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب آگے سے آپ کے ساتھ انٹرویو کرنے کی میری ہمت نہیں ہو رہی ہے. میں بھی ایک انسان ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ میری ہمت کا بھی اس کی بھی ایک حد ہے. تو اب آگے انٹرویو میں جاری نہیں رکھ پاؤں گا آپ کے ساتھ. اور پھر پورا سامان وغیرہ رکھ دیتے ہیں کھول کر. اس فکر کے لوگ آج کی تاریخ میں کم نہیں ہیں، بے شمار ہیں. یہ ایک انتہا ہے، یہ ایک انتہا ہے. استاد محترم شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ ایک درس میں کہہ رہے تھے کہ ان نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جیل میں گیا، کافی ان کے ساتھ بات چیت کی، سمجھانے کی کوشش کی. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیں شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کو، شیخ عبدالسلام السحیمی حفظہ اللہ ہیں،
जामिया इस्लामिया मदीना तैयबा के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत मारूफ इल्मी शख्सियत है। और शेख सालेह अल फौजान हफिज़हुल्लाह का नाम लिया, जो अभी मौजूदा सऊदी अरब के अंदर क्या है, ग्रैंड मुफ्ती हैं। इन तीनों का नाम लेकर कह रहा है ये नौजवान कि हम आपको मुर्तद नहीं समझते। मुर्तद तो वो होगा ना जो पहले मुसलमान था बाद में काफिर हुआ, हम आपको असली काफिर समझते हैं। आप कभी इस्लाम के अंदर दाखिल ही नहीं हुए थे कि आपको निकालने की जरूरत पड़े, मुंह के ऊपर बगैर किसी शर्म हया के। इस तरह के लोग अगर समाज और मुआशरे के अंदर खुले घूमे तो आप सोच सकते हैं कि क्या फितना व फसाद मचाएंगे। और पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा फितना अभी है तो यही तकफीर का फितना है। और खुल्लम खुल्ला ये अपने इस फिक्र को प्रमोट करते हैं। बर्रे सगीर के अंदर डॉक्टर असरार अहमद खुल्लम खुल्ला कहते थे, उनकी तकरीरें मौजूद है, रिकॉर्ड शुदा है, कि नमाज रोजे हज ज़कात सब कुछ करते रहो, अगर खिलाफत कायम करने की कोशिश ना करो, हुकूमत इलाहिया कायम करने की कोशिश ना करो तो ये सब तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएंगी। तब तक तुम कुफ्र की जिंदगी गुजार रहे हो जब तक कि खिलाफत कायम करने की कोशिश नहीं करोगे। और ना तुम कुफ्र की जिंदगी गुजार रहे हो तो मुसलमान नहीं हो। अब बंदा क्या करेगा, अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए खिलाफत कायम करनी होगी। कैसे? जो भी हमारी फिक्र का ना हो उसको खत्म करके। जैसे एक लतीफा कहा जाता है, एक नेता आए और उन्होंने ऐलान किया कि मुझे जिता दें, मैं गरीबी खत्म कर दूंगा, मुल्क के अंदर गरीबी नहीं रहेगी। तो लोगों ने पूछा कैसे खत्म करेंगे? कहा कि गरीबों को खत्म करके, न गरीब रहेंगे न गरीबी रहेगी। तो इसी तरह ये खिलाफत कायम करना चाहते हैं। कैसे? जो भी अपने नजरिए का ना हो उसको खत्म कर दो दुनिया से। सिर्फ वही लोग दुनिया में जिंदगी गुजारने का हक रखते हैं जो हमारे नजरिए के हों। एक हमारा साथी, उसने खुद अपना तजुर्बा बयान किया, ये हमारे मुल्क का नहीं है, दूसरे मुल्क का है। मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर हम साथ में नाश्ता कर रहे थे, उसने खुद अपना तजुर्बा बयान किया कि छुट्टी में घर गया हुआ था और जिन साथियों के साथ मैंने अपनी जिंदगी पूरी गुजारी है, लंगोटिया यार थे हमारे, इसी फिक्र के तहत क्या हुए, हत्थे चढ़ गए उनके खवारिज असर के, और उन्होंने मुझे आकर अपनी जमात में शामिल करना चाहा और कहा कि फला फला जगह हम कुछ इस तरह के वारदात अंजाम देने वाले हैं, तो आप भी हमारे साथ चलें। मैं बड़ा हैरान और परेशान हो गया कि ये किस फिक्र के तहत आ गए। काफी समझाने की कोशिश की कि देखें ये इस्लाम नहीं है, आप किसी गलत सोहबत के असर आ गए हैं और इस वजह से आप इसे नेकी समझ रहे हैं, ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम इससे बरी है। ये खवारिज की फिक्र है जो अपने अलावा तमाम मुसलमानों को काफिर समझते हैं और उनका खून हलाल समझते हैं। काफी उनको समझाया, उन्होंने मेरे सामने तो कुछ नहीं कहा, बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने अपनी प्लानिंग बदल दी है, अब मुझे कत्ल करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। और फौरन मैं उसी वक्त वहां से भागा, एयरपोर्ट पहुंचा पासपोर्ट लेकर, और छुट्टी खत्म होने से पहले ही पूरा दोबारा फिर मदीना आ गया। अगर एक दिन दो दिन रह जाता तो पहले मुझे कत्ल करते, बाद में दूसरों को कत्ल करते। अपने ही साथी को, सऊदी अरब के अंदर आपको कुछ वीडियो मिले होंगे, बड़े मशहूर हुए थे, बड़े वायरल हुए थे ये वीडियोस। एक शख्स ने सबसे पहले अपने वालिदैन को कत्ल किया और बाज़ाब्ता उसकी वीडियो बनाई, लोगों को सामने दिखाया बाज़ाब्ता उसको भी बाद में क़िसासन कत्ल किया गया था। खुद अपने वालिदैन को कत्ल कर रहा है और कह रहा है कि शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। अपने हाथों से अपने वालिदैन को कत्ल किया। अब सोचे कि कितनी खतरनाक फिक्र है ये। तो ये है तकफीर के अंदर गुलो और इंतहा पर पहुंच जाना। ये एक गुमराही है, इसके बिल मुकाबिल एक दूसरी गुमराही है, एकदम बिल्कुल इसी के बिल मुकाबिल। वो दूसरी गुमराही क्या है? चाहे कोई कुछ भी नजरिया रखे, खुल्लम खुल्ला कुफ्री अकायद का ऐलान करे, कुफ्री अमाल का इर्तिकाब करे, हम किसी को काफिर नहीं कह सकते। जावेद अख्तर भी मुसलमान, नाम मुसलमानों जैसा है ना, गरचे अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद तक का इकरार ना करे फिर भी वो मुसलमान। देखेंगे जावेद अख्तर की अगर मौत हो जाए, जावेद अख्तर को जानते हैं ना, जो खुल्लम खुल्ला वो इकरार ही नहीं करता कि मैं मुसलमान हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद को तस्लीम नहीं करता, वो वाज़ेह तौर पर अपने आप को मुल्हिद कहता है, एथिस्ट कहता है। अभी उसकी वफात हो जाए,
بے شمار نوجوان آپ کو مل جائیں گے سوشل میڈیا میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. کچھ لوگ غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھنے لگیں گے. یہ ایک دوسری انتہا ہے. چاہے آپ کچھ بھی عقیدہ رکھ لیں, ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. وہ شخص اللہ رب العالمین کو گالی دے, اللہ کے رسول کو گالی دے, دین اسلام سے براءت کا اظہار کرے, شاعر اسلام کا مذاق اڑائے, صحابہ اکرام کو گالی دے, ابو بکر عمر کو کافر کہے, اما عائشہ پر زنا کی تہمت لگائے, ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے بھائی. سب ہمارے بھائی ہیں. یہ ایک دوسری انتہا ہے. اور یہ گمراہی اس گمراہی سے کم نہیں ہے. ان دونوں کے درمیان اعتدال ہے جو سلف صالحین کا منہج ہے. اسی لیے سلف صالحین کیا کہا کرتے تھے؟ السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. سنت سے مراد ما کان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جس دین و ایمان پر تھے, جس شریعت پر انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے, یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جب طوفان آیا تھا تو کون بچے تھے؟ جو اس کشتی میں سوار ہوئے تھے. اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے, گرچہ جودی پہاڑ پر چڑھ گئے, بچ پائے تھے, وہ سب کے سب غرقاب ہو گئے تھے, ہلاک و برباد ہو گئے تھے. تو اگر ان فتنوں سے نجات چاہتے ہیں تو منہج سلف نجات کا واحد راستہ ہے جس پر صحابہ اکرام نے زندگی گزاری ہے. تابعین تبع تابعین نے صحابہ اکرام سے اور تبع تابعین نے تابعین سے جو دین سیکھا ہے, جو صحابہ اکرام کا منہج تھا, تابعین کا منہج تھا, اس پر اگر زندگی گزاریں گے تبھی نجات مل سکتی ہے, ورنہ دونوں طرف کھائی ہے گمراہی کی. تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کہیں ہم اس باب میں, تکفیر کے باب میں افراط و تفرید کے شکار تو نہیں ہے, کہیں ہم منہج سلف سے دور تو نہیں جا رہے ہیں. تو یہ سب سے پہلا مقدمہ ہے جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. دوسری اہم چیز اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ کسی فعل پر حکم لگانا فاعل پر حکم لگانا نہیں ہوتا. یہ قاعدہ اچھی طرح سمجھ لیں. کسی عمل پر حکم لگانا کہ یہ عمل کفری عمل ہے, یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے, تو اس عمل پر حکم لگانا اس عمل کرنے والے پر حکم لگانا نہیں ہوتا. کسی فعل پر حکم لگانا اس فعل کے فاعل پر حکم لگانا نہیں ہوتا. دونوں دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس لیے جب کہا جائے کہ کوئی شخص قرآن کریم کو مخلوق کہے تو کافر, اب آپ جا کر کسی کا انٹرویو لیں اور کہے کہ تم قرآن کو مخلوق کہتے ہو یا کیا کہتے ہو, وہ کہے کہ میں تو مخلوق جانتا ہوں. اس سے آپ پوچھیں کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے, عرش کے اوپر مستوی ہے یا ہر جگہ ہے, وہ کہے میں تو جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اب کہے تم کافر, کیونکہ ہم نے درس میں آج یہی پڑھا ہے, یہی سنا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا انکار کرے اور اللہ رب العالمین کو ہر جگہ کہے وہ کافر ہے. لہذا تم اگر اللہ رب العالمین کو ہر جگہ مانتے ہو, عرش پر نہیں مانتے, تو تم بھی کافر. اس لیے اس کے ساتھ کفار جیسا تعامل کرنا شروع کر دے. یہ غلط طریقہ ہوگا. فعل پر حکم لگانا فاعل پر حکم لگانا نہیں ہوتا. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ممکن ہے کہ کوئی شخص کوئی کفری عقیدہ رکھتا ہو, لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر کفر کا حکم لگانا ہمارے لیے جائز نہ ہو. یہ ممکن ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جاہل ہو, وہ جانتا ہی نہ ہو کہ یہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے میں کافر ہو جاؤں گا, اور اس وجہ سے جہالت کی بنیاد پر وہ عقیدہ رکھ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ بندہ تعویل کرنے والا ہو, وہ سمجھ رہا ہو کہ یہی عین شریعت ہے, اگر عقیدہ یہ نہ رکھوں تو میں کافر ہو جاؤں گا, اس وجہ سے وہ عقیدہ رکھ رہا. اس کے مولویوں نے اس کے ذہن کے اندر یہی داخل کر دیا کہ اللہ رب العالمین کو اگر عرش پر مانو گے, ہر جگہ نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اب وہ بندہ, ایک عام شخص جو پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ یہ سمجھ کر یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ یہ عقیدہ نہ رکھو تو کافر. اب آپ کہیں گے پھر بھی تم کافر, تو کرے گا کیا وہ ایک عام بندہ ہے, تو کیا اس طرح سے ایک متعینہ شخص پر کفر کا فتویٰ لگانا درست ہوگا؟ نہیں, اس کے اصول و ضوابط ہیں. لیکن کیا اس وجہ سے ہم ان کفریہ عقائد کو, کفریہ اعمال کو کفری عمل نہ کہیں, کفری عقیدہ نہ کہیں؟ نہیں. حکم فعل پر ضرور لگے گا, فعل پر حکم ضرور لگے گا. ایک مثال سے اسے سمجھیں. آپ ایک ہوٹل گئے,
آپ نے ہوٹل والے سے کہا کہ ایک گلاس جوس دیں، ٹھیک ہے، آپ نے جوس طلب کیا، لیکن اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ بازی کی اور گلاس میں جوس کی جگہ شراب دے دیا۔ آپ نے طلب کیا تھا جوس، ملا کیا؟ شراب۔ آپ نے پی لیا اسے، تو کیا پیا آپ نے، شراب یا جوس؟ یقین ہے یا نہیں کہ شراب آپ نے پیا؟ کیا اس وجہ سے شراب کی جو حد ہے آپ کے اوپر نافذ کی جائے گی کیونکہ آپ نے شراب پی لیا ہے؟ جس وقت آپ شراب پی رہے تھے آپ کو معلوم تھا کہ میں شراب پی رہا ہوں؟ آپ نے کیا سمجھ کر اسے پیا؟ جوس سمجھ کر، لیکن حقیقت میں کیا پیا؟ شراب۔ آپ نے جوس سمجھ کر پیا تو وہ جوس نہیں بن گیا، وہ شراب ہی ہے۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ شراب پینے والا گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، تو یہ حکم عام حکم ہوا۔ اب اگر کوئی بندہ جوس سمجھ کر دھوکے میں شراب پی لیا تو یہ بندہ اس حکم میں شامل نہیں ہے۔ لیکن کیا ہم کہیں گے کہ اس نے شراب پیا ہی نہیں، نفی نہیں کریں گے، ہم ضرور کہیں گے کہ اس نے شراب پیا ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں۔ اس کے اوپر یہ حکم نافذ ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ شراب پینے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، ضروری نہیں کہ یہ حکم ہر بندے پر نافذ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کسی پر نافذ ہو، کسی پر نافذ نہ بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا اور کئی مرتبہ لایا گیا، ایک بار نہیں، شراب پینے کے جرم میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حد نافذ کرتے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد اسی جرم میں دوبارہ لایا جاتا، پھر حد نافذ کرتے۔ ایک مرتبہ اسی جرم میں ان کو لایا گیا تو ایک صحابی نے کہہ دیا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، بار بار تمہیں اللہ کے رسول کے دربار میں لایا جاتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اسی جرم میں بار بار تمہیں لایا جاتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، اس پر لعنت نہ بھیجو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس شخص سے غلطی کیا ہوئی جس نے لعنت بھیجی اور اللہ کے رسول نے فوراً ان کو ٹوکا اور کہا کہ لعنت نہ بھیجو؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر لعنت بھیجی ہے کہ جو بندہ شراب پیے گا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن اللہ کے رسول کا یہ حکم عام حکم تھا، جو بھی پیے گا اس پر لعنت۔ اس عام حکم کو اس شخص نے ایک خاص بندے پر چسپا کر دیا، نافذ کر دیا، تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ عام حکم اس بندے پر لاگو نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایک ایسی نیکی ہے جو اس گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا اصول ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ بندہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور یہ اتنی عظیم نیکی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنا کہ اس نیکی کے بالمقابل یہ گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دینے والا ہے، لہذا یہ بندہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول نے لعنت بھیجا تھا شراب پینے والے پر، لیکن ایک بندے پر چسپا کر دیا گیا اس لعنت کو تو اللہ کے رسول نے ٹوکا۔ ہمیں کیا پتہ چلا اس سے کہ کسی عمل پر جب ہم حکم لگائے اور کہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ کافر، جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ کافر، وہ مشرک، تو آپ نے وہی عقیدہ کسی کو رکھتے ہوئے پایا، وہی کفر عمل کسی کو کرتے ہوئے پایا، تو یہ نہ سمجھے کہ اس بندے کے اوپر ہم نے حکم لگایا۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، عمل پر حکم لگانا الگ ہے اور اس عمل کے کرنے والے پر حکم لگانا بالکل الگ مسئلہ ہے۔ دونوں کے اندر خلط ملط کرنے کی وجہ سے بے شمار فتنے رونما ہوتے ہیں۔ ہم کوئی باطل عقیدہ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ باطل عقیدہ رکھا ہوا ہے اور یہ کفری عقیدہ ہے، تو فوراً لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے کیا کہا؟ کافر کہا ہے۔ ہم نے اس کو کافر نہیں کہا ہے۔ مثال کے طور پر سر سید احمد خان ہمارے اس ہندوستان کے اندر بہت بڑی علمی شخصیت تھے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی۔ انہوں نے عقل کی بنیاد پر بے شمار مسلمات کا انکار کیا ہوا ہے، قبر کے سوال و جواب کا، نعمت و عذاب کا،
पुल सिरात का, मीज़ान का, हौज़ कौसर का, बल्कि जन्नत व जहन्नम का भी, फरिश्तों का भी, जिनों का भी आप एक तरफ से लिस्ट बनाए तो लंबी लिस्ट बन जाएगी, जिन चीजों का इस बंदे ने इनकार किया हुआ है। और अगर कोई शख्स कहे कि इन चीजों का इनकार करना कुफ्र है, तो कहीं कहे कि आपने सर सैयद अहमद खां को काफिर कहा है, ये नतीजा दुरुस्त होगा? ये नतीजा दुरुस्त नहीं होगा। हमने उन अकायद के बारे में कहा है कि ये अकायद कुफ्रिया अकायद है। अगर कोई शख्स जन्नत व जहन्नम का इनकार करे तो वो काफिर होगा। और आपने कहा या कोई किसी की तकरीर सुनी, पाया कि कोई बंदा जन्नत व जहन्नम का इनकार कर रहा है, आप कहें कि वो काफिर क्योंकि उसको हमने ये अकीदा रखते हुए पाया, तो ये जल्दबाजी होगी। उसके उसूल व ज़वाबित है। किसी के ऊपर ये मुतय्यना हुक्म नाफिज करने के उसूल व ज़वाबित है। जब तक वो शुरूत व ज़वाबित ना पाए जाए तब तक किसी को मुतय्यना तौर पर काफिर कहना जायज नहीं है। तो ये बहुत अहम कायदा है, इसे ज़हन नशीन कर लेना चाहिए। तीसरा अहम कायदा कि किसी को इस्लाम के अंदर दाखिल करना बड़ा आसान है, लेकिन इस्लाम से बाहर करना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ जबान से कोई इकरार करे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, फौरन वो बंदा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स किसी कुफरिया अमल का इर्तिकाब करे, कोई कुफरिया अकीदा रखे, अभी जिनका हम तज़किरा करेंगे कि इन अकायद के रखने की वजह से एक बंदा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, तो फौरन वो शख्स इस्लाम से खारिज नहीं होगा। किसी को मुतय्यना तौर पर इस्लाम से खारिज करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत सारे शुरूत हैं, ज़वाबित हैं, और किसी को मुतय्यना तौर पर इस्लाम से खारिज करने का हक आम लोगों को तो है ही नहीं, तलबे इल्म को भी नहीं है। ये रासिख फिल इल्म किबार उलमा का काम है कि मुतय्यना शख्स पर कुफ्र का फतवा लगाए। इसी वजह से पूरी इस्लाम की तारीख आप देख डालें, आपको गिनती के चंद लोग मिलेंगे जिनके ऊपर उलमा ने मुतय्यना तौर पर कुफ्र का फतवा लगाया। और ना हमेशा आपको यही मिलेगा कि उलमा क्या कहते हैं, जो ये अकीदा रखे वो काफिर, जो ये अमल करे वो काफिर। हमेशा आम हुक्म बयान करते हैं, किसी का नाम लेकर नहीं कहते जैद काफिर, बकर काफिर, खालिद काफिर, उमर काफिर, इस तरह कभी नहीं कहते। अगर कहते हैं तो रासिख फिल इल्म उलमा होते हैं जो किसी के ऊपर पहले हुज्जत कायम करते हैं, शुरूत व ज़वाबित को देखते हैं और उसके बाद उस पर हुक्म नाफिज करते हैं। जहम बिन सफवान को कत्ल किया गया था अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श पर ना होने का अकीदा रखने की वजह से। यह बंदा अल्लाह के अर्श पर होने का इनकार करता था, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफत कलाम का इनकार करता था, कुरान को मखलूक कहता था। यह ताबईन का जमाना था, उलमाए ताबईन ने इसे काफी समझाया, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। तब मुत्तफिका तौर पर इन्होंने यह हुक्म नाफिज किया कि जहम बिन सफवान काफिर है। उस वक्त के इराक के गवर्नर थे खालिद इब्न अब्दुल्लाह अल-कसरी, इसने ईद के दिन लोगों के सामने इसे कत्ल किया मुर्तद होने की बिना पर। मुतय्यन तौर पर इस पर कुफ्र का फतवा नाफिज किया गया और इसे कत्ल किया गया। तो यह मुमकिन है कि किसी पर मुतय्यन तौर पर भी कुफ्र का फतवा लगे, ये अदम इम्कान में से नहीं है, मुमकिन है। लेकिन क्या हर बंदे के हाथ में है कि हर कोई ऐरा गैरा क्या करे, एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगाता फिरे और कहे कि फला काफिर, फला काफिर, फला काफिर, हमारे मोहल्ले के अंदर 50 लोग हैं जो काफिर। इस तरह कहने की इजाजत नहीं है आम लोगों को। ये तकफीर का हुक्म आम लोगों के हाथ में अल्लाह ने नहीं रखा है। ये रासिख फिल इल्म उलमा का काम है किसी पर मुतय्यन तौर पर कुफ्र का फतवा लगाना। तो इस्लाम के अंदर किसी को दाखिल करना बहुत आसान, कोई आम शख्स भी किसी भी गैर मुस्लिम को इस्लाम के अंदर दाखिल कर सकता है। एक आम शख्स है, किताब व सुन्नत का आलिम नहीं है, कोई गैर मुस्लिम कहे कि मैं इस्लाम के अंदर दाखिल होना चाहता हूं, कहे कि ठीक है मैं कलमा पढ़ रहा हूं तुम्हारे सामने, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसका माना होता है मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई बरहक माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। तुम इसे तस्लीम करते हो, वो पढ़े और तस्लीम करे, फौरन इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएगा। लेकिन कोई कहे कि मैंने फला शख्स को देखा ये कुफरिया अकीदा रखते हुए, कुफरिया अमल करते हुए, तो इसलिए वो काफिर। नहीं, इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी से आप किसी को काफिर नहीं करार दे सकते। किसी को इस्लाम से निकालना बड़ा मुश्किल मामला है। बस एक वाकया मैं आपको सुनाता हूं।
اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں ایک شخص مسلمانوں کو کافی زیادہ قتل کر رہا تھا، جس طرف سے داخل ہوتا مسلمانوں کا صفائی کر دیتا۔ بالآخر ہم غالب آ گئے اس شخص پر، میں اور میرا ایک انصاری دوست، میرا ایک انصاری بھائی، ہم دونوں اس پر غالب آ گئے۔ ہم دونوں نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ وہ گر پڑا اور ہم دونوں اس کے اوپر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران ہم نے جیسے ہی تلوار نکالی اسے قتل کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی تک یہ مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا، اسی وقت جب اس نے دیکھی ہمارے ہاتھوں میں تلوار، فوراً کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جو ظاہری حالت ہے کوئی بھی دیکھ کر کیا کہے گا کہ تلوار کے ڈر سے یہ ابھی کیا کر رہا ہے؟ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ابھی تک تو تم مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، اور ابھی جب مرنے کی نوبت آئی تو تم اس کلمے کے آڑ میں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو۔ جیسے ہی اس شخص نے اس کلمے کا اقرار کیا، یہ انصاری صحابی جو تھے فوراً انہوں نے اپنی تلوار روک لی، چلانا چاہتے تھے لیکن جیسے ہی کلمہ شہادت سنی فوراً اپنی تلوار روک لی۔ لیکن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار چلا دی، یہ سمجھ کر کہ یہ بندہ صرف تلوار کے ڈر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اور کلمے کا سہارا لے رہا ہے، کلمے کی آڑ لے رہا ہے، تلوار چلا دی یہ سمجھ کر کہ یہ کافر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا اس کے باوجود آپ نے انہیں قتل کر ڈالا؟ تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول کانا متعوذن، یہ بس بچنا چاہتے تھے تلوار کے، اس وجہ سے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا شققت عن قلبی، تم نے ان کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ تمہارے تلوار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا ہے؟ اللہ رب العالمین کی محبت، اس کے رسول کی محبت میں نہیں پڑھا، وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا تھا؟ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ تمہاری تلوار کے ڈر سے پڑھا ہے یا حقیقت میں اسلام قبول کرنا چاہتا تھا اس لیے پڑھا ہے؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ قیامت کے دن جب یہ بندہ لا الہ الا اللہ لے کر حاضر ہوگا تو کیسے تم سامنا کر پاؤ گے ان کا؟ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ دہرانے لگے کہ قیامت کے دن جب یہ بندہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ حاضر ہوگا اللہ کے رب العالمین کے دربار میں تو کیسے تم سامنا کر پاؤ گے، کیسے مقابلہ کر پاؤ گے؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے اتنا افسوس ہوا، میں کہنے لگا کاش کہ آج ہی میں نے اسلام قبول کیا ہوتا، پہلے سے مسلمان نہ ہوتا اور میرے رجسٹر کے اندر یہ گناہ نہیں ہوتا، میرا رجسٹر اس گناہ سے پاک ہوتا، کیونکہ اسلام قبول کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ افسوس کرنے لگے، اور اس واقعے سے انہوں نے بہت اہم فائدہ یہ اٹھایا کہ اسی وقت انہوں نے عزم کر لیا کہ آج کے بعد سے کبھی کسی ایسے شخص کے اوپر میں تلوار نہیں چلاؤں گا، تلوار نہیں اٹھاؤں گا جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب صحابہ اکرام کے درمیان اختلافات ہوئے، جنگ جمل، جنگ صفین کا موقع آیا تو بہت سارے لوگوں نے کوشش کی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ میں شریک کرنے کی، لیکن وہ ایک دم نیوٹرل رہے، غیر جانبدار رہے، کہا کہ نہیں، ایک مرتبہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، اب دوبارہ مجھ سے یہ غلطی نہیں ہو سکتی کہ میری تلوار کسی ایسے شخص کے خلاف اٹھے جو کلمہ پڑھتا ہو، اب میں کسی ایسے شخص کے اوپر تلوار نہیں اٹھا سکتا جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو۔ چنانچہ انہوں نے بہت زیادہ اس واقعے سے فائدہ اٹھایا، نصیحت پکڑی، اور جنگ جمل، جنگ صفین اور دوسرے جو اختلافات ہوئے مسلمانوں کے درمیان، ان تمام اختلافات سے اپنے آپ کو انہوں نے دور رکھا، اور یہی سب سے درست طریقہ ہے کہ ان اختلافات سے انسان اپنے آپ کو کیا کر کے دور رکھے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اسلام کے اندر داخل ہونا بہت آسان ہے، صرف کلمہ پڑھیں مسلمان بن جائیں گے، لیکن کسی کو نکالنا بڑا مشکل، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ کسی کلمہ گو شخص کو آپ کہیں کہ فلاں شخص مشرک، فلاں شخص مشرک، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور اس کا خون حلال ہے، اس کی وفات ہوئی ہے تو اس کے اوپر نماز جنازہ نہیں ہے، اس کو ایسے ہی چیل کووں کو کھلا دو، تدفین کی اجازت نہیں ہے، اس طرح جو بعض لوگ کرتے ہیں نا، یہ سلف صالحین کا منہج نہیں ہے، یہ سلف صالحین کا
منہج نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر متعین طور پر اس طرح کفر کا فتویٰ صادر کریں. یہ بہت مشکل معاملہ ہے اور یہ عام لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی کے اوپر بھی اس طرح کفر کے فتوے آپ صادر کرتے پھریں. ان اہم اصول و ضوابط کو جاننے کے بعد اب آپ کے ذہن میں آ چکا ہے کہ ان چیزوں کو ہم سنیں گے تو اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کی چیزوں کو سن لیتے ہیں, جان لیتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنے والا کافر, یہ عقیدہ رکھنے والا کافر. درس ختم ہونے کے بعد دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ اس گاؤں میں, جس گاؤں میں ہم نے درس دیا تھا, اس گاؤں کے لوگوں نے باقی پورے گاؤں والوں کو کافر قرار دے دیا. تو یہ ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے, جہالت کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. تو کبھی کوئی اس کو اس طرح نافذ کرنے کی کوشش نہ کرے. اس طرح کے مسائل کو جاننے کا اور اس طرح کے دروس کو منعقد کرنے کا ہمارا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو ہم اسلام سے نکالیں اور اس وجہ سے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج کے بعد سے کن کا پتہ ہمیں صاف کرنا ہے اور کن کو نکالنا ہے اسلام سے. نہیں, اس وجہ سے نہیں. اس وجہ سے ہمیں اس مسئلے کو سیکھنا ہے تاکہ ہم اپنے کلمے کی حفاظت کر سکیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کفریہ عمل کا ارتکاب کریں, کسی کفریہ عقیدے کو اختیار کر لے اور جب اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے تو اللہ رب العالمین کے پاس ہماری حاضری ایک کافر کے طور پر ہو, مسلمان کے طور پر نہ ہو. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو تو یہ پاور نہیں دیا ہے کہ تم کیا کرو, فلاں کو اسلام سے نکالو, فلاں کو اسلام سے نکالو. لیکن اللہ رب العالمین کے علم میں اگر وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑے خسارے کی بات ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے علم میں کافر ہو چکا ہے تو اس سے زیادہ خسارے کی بات کوئی دوسری نہیں ہو سکتی. تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں کہ کن عقائد سے, کن اعمال سے ہمیں اپنے کلمے کی حفاظت کرنی ہے. کون سے ایسے ڈاکو ہیں, چور اچکے ہیں جو ہمارے کلمے کو کیا کرنا چاہتے ہیں, لوٹنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم اس درس کے اندر حاضر ہوئے ہیں اور اس درس کو اسی وجہ سے منعقد کیا گیا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ آج کے بعد سے کن کن کو ہم اسلام سے باہر کر سکتے ہیں. قطعاً یہ مقصد نہیں ہے اس درس کے منعقد کرنے کا کہ آج کے بعد سے تمام لوگوں کو لائسنس مل جائے گا, اب لوگوں کا امتحان لو اور اسلام سے سب کو باہر کرتے پھرو. نہیں, قطعاً یہ ہمارا مقصد نہیں اور نہ یہ سلف صالحین کا منہج ہے. اب ہم اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ان باطل عقائد کا تذکرہ کریں گے, کفریہ اعمال کا تذکرہ کریں گے جن سے ہمارا یہ کلمہ ٹوٹ سکتا ہے اور ہم نعوذ باللہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں. علماء جب اس مسئلے کا تذکرہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے شرک کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ سب سے خطرناک ہے ایک مسلمان کی زندگی میں تو وہ شرک کا گناہ ہے. یہ اتنا خطرناک وائرس ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں داخل ہو گیا تو اس کے تمام اعمال کو ختم کر ڈالتا ہے. عموماً اللہ رب العالمین نے گناہ اور نیکی کی صفت یہ رکھی ہے, ہر انسان سے کچھ گناہوں کا صادر ہونا عین بشری تقاضے کے تحت ہے. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس سے پوری زندگی میں کوئی گناہ صادر نہ ہوا ہو, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر, لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ رب العالمین تمہیں ختم کر دیتا اور تمہاری جگہ ایسی قوم کو لاتا جو گناہ کرتے, گناہ کے بعد استغفار کرتے اور اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دیتا استغفار کی وجہ سے. پتا چلا اس حدیث سے کہ گناہ کا ارتکاب یہ بشری تقاضے کے عین مطابق ہے. گناہیں صادر ہوں گی ہم سے, ہم انسان ہیں, فرشتے نہیں ہیں. لیکن اگر کبھی کسی کی زندگی میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے فوراً اسے توبہ کرنا چاہیے اور توبہ کرنے کے بعد انسان اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اس لیے سب سے پہلے ہمیں جس گناہ کے بارے میں فکر کرنی چاہیے کون سا گناہ ہے, وہ شرک کا گناہ ہے. عموماً گناہ اور نیکی کی صفت شریعت نے یہ رکھی ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں نیکی ہے اور گناہ بھی ہے
تو نیکیاں جس قدر اس کی زندگی میں زیادہ ہوں گی اسی قدر گناہیں ختم ہوتی جائیں گی. آپ نے شیطان کے چکر میں پڑھ کر کوئی گناہ کر لیا, اس کے بعد نیکی کریں, یہ نیکی اس گناہ کو ڈیلیٹ کر دے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی عظیم وصیت ہے, اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا. اگر کبھی تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کیا کرو؟ فوراً نیکی انجام دو, نیکی والا کوئی عمل کرو. یہ نیکی اس گناہ کو کیا کر دے گی؟ ڈیلیٹ کر دے گی, ختم کر دے گی. تو یہ اصل صفت ہے کہ نیکی گناہ کو کیا کرتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے. لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو اس کا برعکس اثر دکھاتا ہے. یہ گناہ تمام نیکیوں کو ختم کر ڈالتا ہے. اور وہ گناہ کون سا گناہ ہے؟ وہ گناہ شرک کا گناہ ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء اکرام کا تذکرہ کیا, عام لوگوں کا نہیں, ہم جیسے گنہگاروں کا نہیں, انبیاء اکرام کا نام لے کر. اور آخر میں کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ تمام کے تمام انبیاء اگر شرک کرے نا تب بھی ان کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے رسول, اگر آپ نے بھی شرک کیا نا تو آپ کے بھی تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. اگر رسول کے تمام اعمال برباد ہو جائے تو ہم جیسے گنہگاروں کے اعمال باقی رہ سکتے ہیں؟ یہ اتنا خطرناک وائرس ہے کہ اللہ رب العالمین اس گناہ کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ توبہ نہ کرے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین شرک کا گناہ معاف نہیں کرتا, اس کے علاوہ جو اس سے چھوٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر سکتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ ہمیں جس گناہ کے بارے میں احتیاط برتنی ہے وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ شرک کا گناہ ہے. عموماً لوگ شرک کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ شرک کا مطلب یہ ہے کسی دیوی دیوتا کے سامنے جا کر سر جھکائیں, کسی مورتی کے سامنے جا کر سر جھکائیں, سجدہ کریں تو ہی شرک ہو سکتا ہے. یا کسی قبر پر جا کر سجدہ کریں, کسی قبر پر جا کر جانور ذبح کریں, چڑھاوے چڑھائیں, طواف کریں, چادر چڑھائیں, تبھی شرک ہو سکتا ہے, ورنہ شرک نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. شرک کی بے شمار قسمیں ہیں, ان میں بہت ساری قسمیں شرک اصغر ہے, بہت ساری شرک اکبر ہے. لیکن شرک اصغر بھی کسی بھی وقت شرک اکبر میں بدل سکتا ہے. شرک اصغر بھی کسی بھی وقت شرک اکبر میں بدل سکتا ہے. اور ہمارا جو یہ مسلم معاشرہ ہے وہ حقیقت میں شرک کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. بہت سارے لوگ دنوں رات شرکیہ اعمال انجام دیتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ میں شرکیہ عمل انجام دے رہا ہوں. ان کی اگر فہرست بنائی جائے تو لمبی فہرست بنے گی. اسی بارے میں یہ ایک کتاب اسی مہینے یہ آئی ہے, شرک کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہمارا مسلم معاشرہ. اس کے اندر جو ہمارے اس معاشرے کے اندر, آپ عرب ممالک میں جائیں کچھ الگ آپ کو معاشرہ ملے گا, افریقی ممالک میں جائیں, یورپی ممالک میں جائیں, کچھ الگ آپ کو معاشرہ ملے گا. لیکن ہمارے اس معاشرے کے اندر, بر صغیر کے اندر جو جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, اس کے اندر جن جن شرکیہ اعمال کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں, جکڑے ہوئے ہیں, ان کا تذکرہ ہم نے اس کتاب کے اندر کیا ہے. بس میں آپ کے سامنے ابھی چونکہ وقت نہیں ہے کہ تفصیل بیان کی جائے, فہرست سے چند چیزیں بیان کر رہا ہوں. کچھ چیزیں تو بہت واضح ہیں, جو مزاروں کا شرک ہے یہ تو سب کے لیے واضح ہے. آپ چلے جائیں اجمیر شریف, آپ کو غیر مسلموں کے ساتھ اکثر و بیشتر کون ملیں گے؟ مسلمان ملیں گے. اور یہ کیا کرتے ہیں وہاں پر؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئیں. کہا جاتا ہے کہ شرک کرنے والے کے پاس عقل نام کی چیز نہیں ہوتی ہے. جو اعمال انجام دیتے ہیں ان کی عقل پر آپ کو ترس آئے گا کہ کوئی عقل مند یہ عمل انجام دے سکتا ہے. افسوس ہوتا ہے, بعض لوگ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, بعض وکیل ہیں, سپریم کورٹ میں جج ہیں, اور اس کے باوجود بھی ان مزارات پہ جاتے ہیں اور ایسے اعمال انجام دیتے ہیں کہ ایک ادنا درجے کا بھی عقل رکھنے والا وہ عمل انجام نہیں دے سکتا.
कैसे कोई अपने ही जैसे लाचार, बेबस, हकीर और फकीर के सामने सजदा रेज हो सकता है और उसे माबूद तस्लीम कर सकता है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है हमारे इस मुआशरे का कि शिर्क के दलदल में हम डूबे हुए हैं। अनजानी ताकतों का खौफ तकरीबन हर घर में मौजूद है, बल्कि जो लोग कुरान और हदीस का दर्स देते हैं, शेखुल हदीस है, उनके घर में भी चले जाएं, अगर उनके घर में इस तरह का कोई हादसा हुआ है जिन्नो शयातीन का, तो पाएंगे कि वो शेखुल हदीस भी इन जिन्नो शयातीन से नजात पाने के लिए वही तरीका, शिरकिया तरीका इख्तियार करते हैं जो एक जाहिल इख्तियार करता है। ये अपनी आंखों का देखा हुआ मामला है कि शख्स मदरसे में अहले हदीस हैं, सही बुखारी का दर्स दे रहे हैं, और खुद उनके घर में कोई शख्स इस तरह के किसी मर्ज में मुब्तला हो गया, जिन पकड़ लिया है, शैतान पकड़ लिया है। और हमारे इस मुआशरे में शैतान पकड़ना किसको कहते हैं? किसके बारे में हम कहते हैं कि फलां को शैतान पकड़ लिया? अगर जिस्मानी किसी को शैतान नुकसान पहुंचाए तो उसके बारे में हम कहते हैं कि फलां को शैतान पकड़ लिया है, कहते हैं ना। हालांकि शैतान की यह असल ड्यूटी नहीं है, शैतान का यह असल हदफ और यह असल टारगेट नहीं है कि आपको जिस्मानी तकलीफ पहुंचाए। ये उसके सानवी दोयम दर्जे की ड्यूटी कह सकते हैं आप। कभी किसी के साथ रंजिश में आकर हो सकता है कि शैतान इस तरह की हरकत करे। असल शैतान का मकसद आपको इस तरह का नुकसान पहुंचाना नहीं है। क्या मकसद है असल शैतान का? किसी तरह जन्नत से आपको दूर कर दे, जहन्नम के अंदर आपको दाखिल कर दे। यह असल शैतान का टारगेट है, यह असल उसका हदफ है। और शैतान अपने इस टारगेट को हासिल करने के लिए दिनों रात मेहनत कर रहा है, और हर शख्स के साथ शैतान लगा हुआ है। एक बंदा फजर की नमाज से गाफिल है, बल्कि नमाजों से गाफिल है, और बेशुमार गुनाहें सुबह शाम अंजाम देता है, उसके बावजूद उसे एहसास नहीं है कि उसको शैतान पकड़ा हुआ है, शैतान के ज़ेरे असर है, उसे उसका एहसास नहीं है। और किसी को शैतान जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाए तो कहते कि फलां को शैतान पकड़ लिया है। उससे बड़ा शैतान तुम्हें पकड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं है। अब इस शैतान के असर से पाक होने के लिए, नजात पाने के लिए क्या करना है? तो अब जाते हैं काहिनों के पास, नुजुमियों के पास, और वो जो कुछ इलाज बताते हैं उन इलाजों पर अमल करते हैं, तावीज़ व गंडे का सहारा लेते हैं। आपको जॉन्डिस की बीमारी हो गई है, क्या करते हैं बाज लोग? इस तरह के काहिनों के पास जाते हैं, और वो आपको क्या इलाज देते हैं? ऐसा इलाज जो कोई भी अक्लमंद तस्लीम नहीं कर सकता। आपको कहेंगे कोई एक खास दिन, मिसाल के तौर पर बाद इस तरह के काहिनों को देखा हमने, सोमवार के दिन रात के 10 बजे घर के पिछवाड़े में कमर तक गड्ढा खोदे और एक दरख्त दे रहा हूं, इसको जाके उसमें गाड़ दे। टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। अब जरा बताएं कि इस मर्ज का उस तरीके इलाज से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक है? आप अपने मुआशरे का जायजा लें और देखें कि बीमारियों से नजात पाने के लिए, खुसूसन वो बीमारियां जो जिन्नो शयातीन से जुड़ी हुई है, नजात पाने के लोग क्या क्या तरीका इख्तियार करते हैं। एक खास मौजू है, उसके अंदर दाखिल हो तो घंटों की जरूरत है। तो इस किताब के अंदर हमने उन तमाम हमारे इस मुआशरे के अंदर जो शिरकिया आमाल पाए जाते हैं उनका तज़किरा करने की हमने कोशिश की है। तो एक अनजानी ताकतों का खौफ, इसी तरह कुत्ता, बिल्ली, कौवा और दीगर जानवरों से बदफाली लेना, गैरुल्लाह से इस्तिगासा करना। आप देखेंगे कुछ लोगों को कोई वजनी सामान उठाना हो तो एक साथ सब क्या कहते हैं? या अली। मुस्लिम गैर मुस्लिम सब इसके अंदर शामिल है। आपने देखा होगा जो लोग रेलवे पर काम करते हैं, वो ट्रैक वगैरह उठाते हैं, तो अकेले उठाना मुश्किल है, कई लोग मिलकर आप वहां पर खड़े होकर सुनिए कि क्या कहते हैं। उस वक्त एक ही साथ सब आवाज लगाएंगे या अली कह के। क्या है ये या अली? अगर पुकारना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारना चाहिए। कोई किसी मर्ज की दवा बहुत ही ज्यादा कारगर हो
اس دوا کے بارے میں ایک لفظ بہت زیادہ مشہور ہے، یہاں تک کہ قرآن و حدیث پڑھانے والوں سے بھی ہم نے یہ لفظ سنا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ دوا رامبان علاج ہے. رامبان کیا ہے؟ غور کیا آپ نے؟ اس طرح کے شرکیہ الفاظ اور کفریہ عقائد ہمارے اس معاشرے کے اندر بھرے پڑے ہیں. تو ان تمام شرکیہ اعمال و افکار سے ہمیں نجات پانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ ہمارے کلمے کو تہس نہس کر کے رکھ دینے والے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کی فکر کرنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں شرک داخل ہو جائے. ہم اتنے حسن ظن کے شکار ہوتے ہیں، خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم اتنے پکے سچے موحد، ہماری زندگی میں کیسے شرک داخل ہو سکتا ہے. اس لیے اس بارے میں غور ہی نہیں کرنا چاہتے کہیں ہماری زندگی میں شرک تو داخل نہیں ہو گیا. آپ پڑھیں قرآن کریم. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دعا کر رہے اللہ رب العالمین سے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھ. خود نبی، ان کے بیٹے بھی نبی، اور اس کے باوجود اللہ رب العالمین سے توفیق کی دعا طلب کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے شرک سے محفوظ رکھ، میرے بیٹوں کو شرک سے محفوظ رکھ. تو ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے شرک سے؟ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ اس بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہماری زندگی میں شرک تو داخل نہیں ہو رہا. شرک کی اور بہت ساری قسمیں ہیں جن میں بہت سارے اچھے خاصے متقی و پرہیزگار اور جماعت اہل حدیث سے جڑے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں. ابھی وقت نہیں ہے کہ اس تفصیل میں ہم جائیں. اب دوسرے نمبر پر آتے ہیں، وہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ولی، پیر، خواجہ، غریب نواز یا کسی بھی انسان کا وسیلہ پکڑے اللہ رب العالمین سے کچھ طلب کرنے کے لیے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العالمین تک ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور کیا کہے کہ ہم اگر کسی وزیر سے ملنا چاہیں تو کیا ڈائریکٹ مل سکتے ہیں؟ پہلے پیغام بھجوانا پڑتا ہے، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر ملاقات ہو پاتی ہے. تو بغیر واسطے کے اور وسیلے کے ہم جب ایک وزیر سے نہیں مل سکتے، ایک تھانے دار سے نہیں مل سکتے، تو اللہ رب العالمین سے کیسے ڈائریکٹ طلب کر سکتے ہیں؟ اب ذرا سوچیں کہ اللہ رب العالمین کو ایک مخلوق کے ساتھ یہ بندہ تشبیہ دے کر کتنی بڑی توہین کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کیا فرماتے؟ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں. اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ طلب نہیں کرتا اور کسی دوسرے کا وسیلہ پکڑتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اسے صاف لفظوں میں قرآن کریم کے اندر شرک کہا ہے کہ یہ شرک ہے. جو کفار مکہ کا شرک تھا اس کے بہت سارے اقسام میں سے ایک واضح شرک کی قسم یہی طریقہ تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے ان کو اپنا شافع سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ صرف ہمارے لیے وسیلہ کی حیثیت رکھتے ہیں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، دیکھیں اصل ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ سفارشی ہے، ہمارے لیے ایک وسیلہ ہے. کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ان کی عبادت بس اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. تو قربت کن کی مقصود ہے؟ اللہ کی، اور یہ بس ایک وسیلہ ہے. تو کفار مکہ کے شرک کی ایک قسم اللہ رب العالمین نے یہی وسیلہ پکڑنا ذکر کیا ہے. اگر کسی کا مقصد اچھا ہے تو اس مقصد کے اچھا ہونے کی وجہ سے اس کا شرکی عمل توحید نہیں بن جائے گا، وہ شرک ہی رہے گا. اس لیے اگر آپ کا مقصد اچھا ہے تو طریقہ بھی وہی اختیار کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. تیسرا عمل جس سے ایک انسان اسلام سے خارج ہو سکتا ہے،
وہ یہ عقیدہ ہے کہ جن کے کفر و شرک پر تمام علماء کا اجماع ہے انہیں کافر نہ سمجھنا، اور دنیا کے تمام مذاہب کو کہنا کہ ہر مذہب سچا ہے، ہر دھرم سچا ہے۔ اب پائیں گے بعض لوگوں کو دین کے معاملے میں حد درجہ اپنے آپ کو کیا دکھاتے ہیں، وہ کہ ہم معتدل ہیں یا کھلے مزاج کے ہیں، ہمارے یہاں تنگی نہیں ہے، اور دین کے معاملے میں وہ کیا کرتے ہیں، اپنی وسعت دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ چاہے آپ کیا کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں چاہے کسی دوسرے کی عبادت کریں، بس طریقہ الگ الگ ہے، سب ایک ہی اللہ رب العالمین کو ہی پوجنا چاہتے ہیں۔ آپ کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے، ہمارا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے، تمام دھرم سچے ہیں، ہم کسی بھی دھرم کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ عقیدہ اور یہ عمل اسے اسلام سے خارج کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول دین فقط اور فقط اسلام ہے۔ جس کلمے کا اقرار کر کے وہ مسلمان ہوا ہے اس کلمے کے دو رکن ہیں۔ پہلا رکن ہے کہ اللہ رب العالمین کو برحق معبود مانے، اور دوسرا رکن کیا ہے، اللہ کے علاوہ جن معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے، پرستش کی جاتی ہے، ان کو باطل قرار دے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی حمایت کر رہا ہے تو ایسا شخص مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی معبود کی ذرہ برابر بھی اگر کوئی شخص حمایت کرتا ہے اور اس کے لیے اسپیس نکالتا ہے تو ایسا شخص مسلمان باقی نہیں رہتا، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کہے کہ یہود بھی مسلمان، نصارہ بھی مسلمان، مجوس بھی مسلمان، میں کسی کو غیر مسلم نہیں کہہ سکتا، کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا، الگ الگ طریقہ ہے لوگوں کا، لوگوں نے فلاں کو اپنا رب بنایا ہے، فلاں کو رب بنایا ہے، در حقیقت سب ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے، بس طریقہ الگ ہے۔ تو یہ عقیدہ اسے کیا کرے گا، دین اسلام سے خارج کر دے گا، ایسا شخص مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ بہت سارے لوگ دین کے معاملے میں اس طرح کے کھلواڑ کرتے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک قسم کا عقیدہ ہے، خطرناک قسم کی فکر ہے، اس سے ہمیں حد درجہ احتیاط کرنا چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں آپ لوگوں کے ساتھ حسن تعامل کریں، دل کھول کر ان کا ساتھ دیں، لیکن دین کے معاملے میں نہیں۔ چوتھی چیز جس سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، اسے بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم 5 منٹ کے لیے رکیں گے چائے نوشی کے لیے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اسے جاری کریں گے۔ چوتھی چیز جس سے ایک انسان دین اسلام سے خارج ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو اللہ رب العالمین کے قانون سے افضل سمجھے، یا اللہ رب العالمین کے قانون کے برابر سمجھے، یا پھر اللہ رب العالمین کے قانون کو چھوڑ کر بندوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا جائز سمجھے، تو ایسا بندہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل وہی ہے جس کو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا تھا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور ہم نے کہا تھا کہ خوارج اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ یہ آیت قرآن کی ایک بہت ہی عظیم آیت ہے، اور اسے سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا ضروری ہے۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی آیت ہے جو خوارج کے منہج کی اور مذہب کی بنیاد ہے، جس پر خوارج نے اپنے منہج کی بنیاد رکھی ہے، اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہے، اور مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ تمام کے تمام سلف صالحین کا اجماع ہے کہ خوارج نے جو مفہوم اس آیت سے مراد لیا ہے وہ باطل مفہوم ہے، وہ مفہوم درست نہیں ہے۔ درست مفہوم کیا ہے اس آیت کا؟ 3 صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں ایک شخص انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو اگر فالو کرے تو کافر ہو جائے گا۔ پہلی صورت،
اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون کے بالمقابل انسانوں دوارا انسانوں کے ذریعے تیار کیے ہوئے قانون کو کیا کہے؟ افضل کہے. مثال کے طور پر، مثال سے بات واضح ہو جائے گی. مثال کے طور پر ایک شخص شادی شدہ ہے، اس نے زنا کیا، اللہ رب العالمین کا قانون کیا ہے اس کے بارے میں؟ اسے رجم کر دیا جائے. اگر اسلامی حکومت ہوگی تو ایسے شخص کو کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا جائے گا. اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ کوئی شخص اگر چوری کرے اور نصاب کو پہنچ جائے یہ چوری، تو اسلامی حکومت موجود ہو، قائم ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے. اب پارلیمنٹ میں لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چوری کرنے والے کی سزا 10 سال جیل ہے اور شادی شدہ زانی کی سزا 20 سال جیل ہے. اللہ رب العالمین کا قانون ایک ہے اور پارلیمنٹ میں لوگوں نے اپنی طرف سے ایک دوسرا قانون تیار کیا کہ اسے 10 سال 20 سال جیل کی سزا سنائی جائے. اور کیا نظریہ رکھ رہا ہے، کیا عقیدہ رکھ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس جرم کے اندر پکڑا جائے تو چاہے آپ وہ سزا دے یا یہ سزا دے، دونوں سے انصاف قائم ہو جاتا ہے. البتہ جو ہم نے قانون بنایا ہے پارلیمنٹ میں، یہ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون سے اس زمانے میں افضل ہے. اس زمانے میں 1400 سال پہلے تو یہ قانون چل سکتا تھا اس معاشرے میں، لیکن آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں، اور جسے ترقی یافتہ کہہ رہے ہیں یہ نا، حقیقت میں اگر دیکھا جائے پوری انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ تنزل اور ایک دم سطحیت والا قانون یا معاشرہ کبھی آپ کو زندگی میں نظر نہیں آئے گا. جن جرائم کی بنیاد پر سابقہ قوموں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب نازل ہوتا تھا، وہ تمام کے تمام جرائم، مثال کے طور پر زمانہ جاہلیت کی ایک بہت بڑی برائی کیا بیان کی جاتی ہے کہ وہ بیٹیوں کو کیا کرتے تھے؟ زندہ درگور کر دیتے تھے، یا بیٹیوں کی وفات پر ان کے چہرے بیٹیوں کی پیدائش پر ان کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے. آج کے معاشرے کا آپ جائزہ لیں جسے ترقی یافتہ کہا جا رہا ہے، جسے مہذب معاشرہ کہا جا رہا ہے، کیا آج کی اس تاریخ میں، آج کے اس معاشرے میں یہ برائی اس سے کہیں زیادہ قبیح صورت میں ہمارے درمیان موجود نہیں ہے؟ اس سے کہیں زیادہ قبیح صورت میں موجود ہے. جن برائیوں کی بنا پر اللہ رب العالمین نے بعض قوموں پر عذاب نازل کیا تھا، آج وہ برائی قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے. بعض ملکوں کے اندر وہ برائی قانون کی شکل اختیار کر چکی ہے. جن برائیوں کی بنا پر اللہ رب العالمین نے بعض قوموں کو ہلاک کر دیا تھا، تو جسے ترقی یافتہ کہا جا رہا ہے وہ حقیقت میں ہے ہی نہیں. تو کیا کہتے ہیں بعض لوگ؟ 1400 سال پہلے جب اسلام نازل ہوا تھا اس وقت کے لحاظ سے یہ رجم، یہ ہاتھ کاٹنے والا قانون مناسب تھا. آج کی تاریخ میں یہ جیل کی سزا جو پارلیمنٹ میں فیصلہ کیا گیا ہے نا، نافذ کیا گیا، پاس کیا گیا، یہ اس سے افضل ہے. تو ایسا عقیدہ رکھنے والا، نظریہ رکھنے والا کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا، دین اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ پہلی صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کوئی کہے کہ یہ جو ہم نے قانون تیار کیا ہے، انسانوں کے ذریعے جس قانون کو تیار کیا گیا ہے، جو بشری قانون ہے، وہ الہی قانون سے افضل تو نہیں لیکن برابر ہے. چاہے اس قانون کے مطابق فیصلہ کرے یا اس قانون کے مطابق فیصلہ کرے، انصاف قائم ہو جاتا ہے اور دونوں برابر ہے. آپ کے لیے اختیار ہے، آپ جسے چاہیں چوز کر سکتے ہیں. تو ایسا بندہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا. تیسری صورت کہ اگر کوئی شخص انسانوں کے ذریعے بنائی ہوئی قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کو نہ افضل سمجھے نہ برابر سمجھے اللہ رب العالمین کے قانون کے، وہ کہہ رہا ہے کہ کہاں اللہ رب العالمین کا نازل کردہ قانون اور کہاں انسانوں کے ذریعے تیار کیا گیا قانون، دونوں میں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، نہ اس سے افضل نہ اس کے برابر. البتہ ہم اس قانون کے مطابق بھی فیصلہ کرنا جائز سمجھتے ہیں، حرام نہیں سمجھتے. پارلیمنٹ میں ایک قانون نافذ کیا گیا کہ بغیر شادی کے آپ رہ سکتے ہو. اگر بلوغت کی عمر آپ کی ہو چکی ہے، لیو ان ریلیشن جانتے ہیں نا،
आपके वालिदैन आपके ऊपर कोई भी मजबूरी अपनी तरफ से थोप नहीं सकते, आपको मजबूर नहीं कर सकते। पुलिस वाले या कोई अदालत आपको मजबूर नहीं कर सकती, आपकी मर्जी है। चाहे आप जिसके साथ रहना चाहें, बुलुगत की उम्र आपकी हो चुकी है, बगैर शादीशुदा जिंदगी आप गुजार सकते हैं। चंद सालों तक साथ में रहे, बाद में देखा जाएगा, अगर लगे कि हाँ शादी कर लेना हमारे लिए मुनासिब है, शादी कर लेंगे, वरना अलग अलग रास्ता इख्तियार कर लेंगे, जैसे कि आज धड़ल्ले से हो रहा है। ठीक है। अब अगर कोई शख्स कहे कि इसे इस्लामी कानून के मुताबिक जो निकाह का इस्लाम का निज़ाम है, सिस्टम है, उससे अफजल तो हम नहीं कहते और ना उसके बराबर कहते हैं, लेकिन इसे भी हम जायज मानते हैं, हराम नहीं मानते। इसे भी हम क्या कहते हैं? जायज मानते हैं, हराम नहीं मानते। तो ऐसा शख्स भी काफिर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह शख्स अल्लाह की शरीयत को बदल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी चीज को हराम करार दिया है और आपने कानून नाफिज किया कि नहीं ये हलाल है। अल्लाह ने किसी चीज को हलाल करार दिया है और आप कानून नाफिज कर रहे हैं हराम है, और आप कह रहे हैं कि नहीं इस कानून के मुताबिक फैसला करना जायज है। तो ये अकीदा रखने की वजह से आप मुसलमान बाकी नहीं रहेंगे, काफिर हो जाएंगे। ये 3 सूरतें हैं जिसमें एक इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है। चौथी सूरत यह है कि कोई शख्स इस इंसानों के जरिए तैयार किए कानून के मुताबिक फैसला करे, लेकिन इसे हराम समझे, हलाल ना समझे। इसे हलाल ना समझे, हराम समझे, लेकिन बशरी कमजोरी की वजह से शैतान के चक्कर में पड़कर वो उस गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है। उससे आप पूछें, एक बंदा शराब पी रहा है, जिना कर रहा है, गीबत कर रहा है, उससे आप पूछें कि आप क्या समझते हैं, शराब पीना हलाल समझते हैं क्या? कह रहे नहीं नहीं बिल्कुल हलाल नहीं समझता, मैं हराम समझता हूं। नाच गाने की महफिल के लिए लाइसेंस जारी करे कोई हुकूमत, आप उससे पूछें कि आप इसे हलाल समझते हैं? कह रहे नहीं बिल्कुल नहीं, हराम समझता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करता हूं मैं। तो ये सिर्फ गुनाहे कबीरा है, ये कुफ्र नहीं है, ये सिर्फ गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब है। एक बंदा इंसानों के जरिए जो कानून बनाया गया है, मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट में कानून नाफिज किया गया कि हमारे मुल्क में शराब के अड्डे खोलने वाले को लाइसेंस दिया जाएगा। आप खोल सकते हैं लाइसेंस लेकर, आप सिनेमा हॉल खोलना चाहें लाइसेंस लेकर खोल सकते हैं। आप जाकर पूछें इन पार्लियामेंट के लोगों से कि आपने जो कानून नाफिज किया कि कोई शख्स शराब के अड्डे खोलना चाहे, सिनेमा हॉल खोलना चाहे, तो इसे आप हलाल समझते हैं? कह रहे नहीं बिल्कुल हलाल नहीं समझते, हराम समझते हैं। तो आपने क्यों किया फिर ये कानून नाफिज, या इसको कानून पास क्यों कर दिया आपने? कि इंसानी कमजोरी है, शैतान के चक्कर में पड़कर, लेकिन मैं इसे गुनाह समझ रहा हूं, मैं इसे हलाल नहीं समझता, मैं इसे हराम समझ रहा हूं। तो ऐसा बंदा गुनाह कबीरा का फकत मुर्तकिब है, कुफ्र का मुर्तकिब नहीं है, ये काफिर नहीं होगा। लेकिन उसी अमल को अगर हलाल समझे तो काफिर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा शराब पीने को हलाल समझे, गर्चे शराब ना पी रहा हो, फिर भी वो क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह की शरीयत उसने बदल डाली है। अल्लाह की शरीयत बदलने का हक किसी को नहीं है। तो कोई शख्स अगर शरीयत ना बदले, कहे कि मैं उसे हराम समझता हूं, लेकिन उस हराम काम के अंदर उस हराम काम के अंदर मुब्तला हो, एक शख्स सूद ले रहा है, सूद दे रहा है, कोई उससे उधार तलब करे, कहे कि ठीक है 100 रुपया दूंगा लेकिन 200 रुपया लूंगा मैं, उससे आप कहें कि तुम इसे हलाल समझते हो? अरे नहीं मैं हराम समझता हूं लेकिन लूंगा। तो ये बंदा बस गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, काफिर नहीं है। यह है चौथी सूरत। और पांचवी सूरत यह है कि कोई ऐसा कानून नाफिज करे जो इंसानियत की मसलहत के लिए हो या इस्लाम की मसलहत के लिए हो, तो ऐसे कानून को हराम भी नहीं कहा जाएगा, यह जायज है। मिसाल के तौर पर इस रोड में आप 80 की स्पीड से ही गाड़ी चला सकते हैं, उससे ज्यादा की स्पीड से नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत सारे स्कूल हैं, छोटे बच्चे चलते हैं, यहां 40 की स्पीड से आपको चलाना पड़ेगा। अब अगर कोई कहे कि यह आपकी तरफ से तैयार करदा कानून है, गाड़ी मेरी और रोड उसका मालिक मैं ही,
اپنی مرضی سے چلاؤں گا، چاہے 40 کی اسپیڈ سے ہو چاہے 200 کی اسپیڈ سے ہو، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آپ اگر 40 کی اسپیڈ کی قید لگا رہے ہیں تو قرآن و سنت سے دلیل دیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن و سنت کے اندر اس کی دلیل نہیں ملے گی، تو یہ آپ کی طرف سے نافذ کیا گیا قانون ہے نا۔ تو اگر کوئی شخص کہے کہ اس قانون کو نافذ کرنے کی وجہ سے آپ کافر ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ الہی قانون کے علاوہ بشری قانون ہم شرک سمجھتے ہیں، اس کو کفر سمجھتے ہیں، اور یہ بشری قانون ہے، اس وجہ سے یہ کفریہ قانون ہے، ہم اس کفریہ قانون کو نہیں مانتے۔ آپ پائیں گے آج بھی بے شمار لوگوں کو بلاد عرب کے اندر خصوصی طور پر وہ حکمرانوں کو کافر کہتے ہیں۔ بعض لوگوں سے بات چیت ہوئی، کس وجہ سے بھائی؟ کہ وہ اللہ رب العالمین کے قانون کو چھوڑ کر انسانوں کے ذریعے تیار کیے گئے قانون کے مطابق ہی پورا ملک چلا رہے ہیں۔ میں کہا کہ جیسے کوئی مثال دیں، تو انہوں نے مثالیں کیا دی؟ لیبر قانون، وہاں پر اکثر و بیشتر کیا رہتے ہیں؟ سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے لوگ رہتے ہیں، تو لیبر قانون جو وہاں پر ہے، کفالت کا سسٹم ہے، تو ان قوانین کو دکھا کر کہنے کہ یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے۔ ٹریفک رول جو ہے، ٹریفک سے جڑے ہوئے جو قوانین ہیں، ان قوانین کو دکھا کر یہ سب تو انسانوں کے ذریعے تیار کیا گیا قانون ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی ان کے علماء نے سکھایا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ سب کے سب کافر ہو گئے۔ حالانکہ یہ پانچویں قسم کیا ہے؟ جائز ہے، یہ حرام بھی نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات مطلوب ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص کسی روڈ پر وہاں پر اسٹیکر لگا ہوا ہے کہ 80 کی اسپیڈ سے زیادہ آپ نہیں چلا سکتے، اور کوئی اس سے زیادہ کی اسپیڈ سے گاڑی چلائے اور ایکسیڈنٹ کر دے، تو آپ پائیں گے سعودی علماء کے فتاوے موجود ہیں، چونکہ وہاں پر شریعت کا قانون نافذ ہے، باضابطہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اسی اسپیڈ کی اس نے مخالفت کی تو مجرم ہے وہ، کیونکہ یہ اسپیڈ لمٹ جو کی گئی ہے وہ انسانیت کی مصلحت کے لیے کی گئی ہے، اور آپ نے اس کی بے حرمتی کی، اسے نظر انداز کیا، اس سے زیادہ کی اسپیڈ آپ نے اختیار کی، اور جس وجہ سے آپ کا کنٹرول نہیں رہا اور آپ نے فلاں شخص کو کیا مار دیا ہے، اس وجہ سے آپ مجرم ہیں، اسپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر اسپیڈ کے اندر رہتی کہ آپ کی گاڑی، آپ مجرم قرار نہیں پاتے، پھر دوسری چیزیں دیکھی جاتی کہ آپ کے اندر کوئی کوتاہی ہوئی تو الگ چیز ہے، لیکن اسپیڈ سے زیادہ گاڑی چلانے کی وجہ سے آپ کیا ہے؟ مجرم ہے۔ تو یہ قانون اسپیڈ لمٹ جو ہے یہ کن کی طرف سے ہے؟ انسانوں کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے الگ الگ روڈ کے لیے الگ الگ اسپیڈ لمٹ نہیں رکھی ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ حرام ہے یا یہ کفر ہے؟ نہیں، یہ کفر نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ تو اکثر و بیشتر آج لوگوں کے ذہن میں عرب حکام کو جو کافر کہتے ہیں نا، اور ان تحریکیوں کی زبان پر ہوتے ہیں، یہاں پر بات بات پر کافر کہنا، ان کے اندر تکفیر کے جراثیم اس قدر داخل ہو چکے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ان کی زبان پر ہوتا ہے دم فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر، خصوصاً عرب حکمرانوں کی بات آئے وہ آل یہود ہیں۔ آل یہود کی رٹ اس طرح ان کو سکھائی گئی ہے کہ بلا تأمل، جیسے سانس لیتے ہیں نا، اسی طرح وہ آل یہود کہتے ہیں۔ یہ سب تو آل یہود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آل یہود کہنا کیا ہے؟ آپ ذرا سوچیں، ایک شخص کو یہود کے آل میں سے آپ ہی کریں، اس پر حکم لگائیں، فتوا دیں، تو یہ تکفیر نہیں ان کی؟ تحریکیوں کے یہاں یہ تکفیر عام پائیں گے آپ۔ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو اپنی فیس بک ٹائم لائن پر نشر کی تھی کہ سعودی عرب کو مملکت توحید کیوں کہتے ہیں۔ اس کے کمنٹس پڑھ لیں آپ کو 90% کمنٹس تحریکیوں کے ملیں گے، اور سب کے سب متفق ہے کہ یہ سب کے سب کافر ہیں، یہ سب کے سب کافر ہیں۔ کس وجہ سے؟ اسی قانون کی وجہ سے۔ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے قانون کو نافذ نہیں کرتے، انسانوں کے ذریعے قانون تیار کیا انہوں نے اور اسی قانون کو نافذ کر رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ ابھی گزشتہ کل کی بات ہے، گزشتہ کل یا پرسوں کی بات ہے، ایک بندے نے میرے ایک پوسٹ پر کمنٹ کیا اور کہا کہ سب سے بڑا اگر کوئی کفر ہے تو یہی اللہ کے قانون کو چھوڑ کر انسانوں کے ذریعے جو تیار کیا گیا قانون ہے، اس قانون کے مطابق فیصلہ کرنا سب سے بڑا کفر ہے، اور اسی کے اندر سب کے سب مبتلا ہے، تو سب کے سب تو کافر ہو گئے یہ لوگ۔ تو یہ تکفیر تحریکیوں کے یہاں ایک دم عام بات ہے۔ تو یہ تکفیر کے جراثیم جو
لوگوں کے یہاں موجود ہے، اسے ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس صورت میں ایک انسان کافر ہو سکتا ہے اور کس صورت میں یہ بس گناہ کبیرہ ہے اور کس صورت میں یہ جائز گناہ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین علم و بصیرت کی بنیاد پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، منہج سلف کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ ابھی ہم 5 منٹ کے لیے رکیں گے، چائے کا وقفہ ہے یہ۔